تو اس وقت وہ سب سے بڑا کیس تھا, اس کو میں نے کریک کیا تھا, اور جو یہ لڑکا کر رہا تھا اس کو ہم نے باقاعدہ پکڑا تھا. ٹھیک ہے, تو مزے کی بات آپ کو اس میں بتاؤں کہ وہ جو لڑکا سب کچھ کر رہا تھا وہ میری ہی تھا کہ بھائی پیسے پہلے لے لیے اور چیز بھی نہیں بھیجی. آپ کو بتا دوں اس میں کافی تھوڑا ٹیکنیکلی ڈیپ جانا پڑے گا. اس میں تو بیچارہ امیزون بھی مارا جاتا ہے. اوکے, ہاں تھوڑا ٹیکنیکلی ڈیپ جانا پڑے گا. اس کو کبوتر ٹیکنیک پاکستان میں بڑی مشہور ہے کہتے ہیں. آڈیو آج آپ لوگوں کے لیے میں 2 ایسے شخص لے کے آیا ہوں جو ای کامرس میں آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو نا, وہ لوگ درکار ہے. اور ای کامرس کے جسے کہہ لو کہ یہاں پہ جدہ کے اندر وہ گرو نہیں ہوتے ابو ای کامرس کے, وہ ہیں دونوں. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ کرتے ہیں, ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. اور موسٹ ویلکم حسام اینڈ عامر. سب سے پہلا میرا سوال جو ہمیشہ اپنے گیسٹ سے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ہو از حسام اینڈ ہو از عامر. پلیز ون بائی ون بتا دیں آپ. جی سب سے پہلی بات تھینک یو سلمان بھائی انوائٹ کرنے کے لیے. اور انٹروڈکشن بٹ آپ کی ویسے کافی ساری آڈینس جانتی ہوگی آلریڈی. تو 2015 میں میری یہاں اکیڈمی تھی اے لیولس کی, میں اس کو رن کر رہا تھا. فزکس کیمسٹری کو میں ٹیچ کرتا تھا. اور پھر 2018 میں میں نے یہاں پہ جو مختلف ای کامرس پلیٹفارمس تھے سوک, نون اور جالی چک, اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کی. تو 2020 میں امیزون US UK کی طرف گیا. تو کہہ لیں کہ اس 5 سال میں الحمدللہ میں نے سو فار تقریباً اپنے اکاؤنٹس اور اپنے کلائنٹس کے اکاؤنٹس ملا کے, جو کہ میری 100+ ٹیم ممبرس تھے میرے ساتھ, ہم لوگ مینیج کر رہے تھے. تو $5 ملین کیا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو مینیج کیا ماشاءاللہ. اور اس میں کافی سارے ہزاروں لوگوں کو کہنے ٹرین بھی کیا, ٹیچ بھی کیا. کافی ریکارڈیڈ ویڈیوز بھی ہیں آن لائن یوٹیوب پہ, اور مختلف ایک پاسٹ پاکستان کی بہت بڑی آرگنائزیشن تھی, میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, تو ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. اور جو ہمارا نیا پلیٹ فارم ہے جس کو آگے انٹروڈیوس کریں گے ادھر بھی پڑی ہوئی ہیں. ضرور انشاءاللہ. عامر آپ بتائیں اپنے بارے میں کہ کیا سلسلہ ہے, کب سے ای کامرس میں ہو, اور کیا دیکھتے ہو ای کامرس کے اندر. میں نے کافی ینگ ایج سے کمانا شروع کیا ایز اے فری لانسر. میرا انٹرسٹ ہابی سمجھ لیں کہ ایک ٹیک گیک گیا تھا میں. اور جب اسکول میں بھی پڑھتا تھا 9-10 میں جب میں تھا, 1st 2nd ایئر کو کلاسز دیتا تھا ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر پر. تو اس کے بعد انٹرسٹ بلڈ ہوتا گیا کیونکہ مجھے سیکھنے کا بڑا شوق تھا. تو میں اس کے بعد میں نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھی اور ویب ڈیولپمنٹ سروسز دینا شروع کر دی. اور ہابی کے ساتھ ساتھ میرا شوق ایک اور ہابی آپ کہہ لیں ہیکنگ تھی. تو اس وقت تقریباً 2012 کی بات ہے, میری ویب سائٹ تھی geniushackers.net, اس کا فاؤنڈر تھا میں. تو geniushackers.net میں نے بنائی. ادھر ہم لوگ آرٹیکلس لکھا کرتے تھے, بتاتے تھے کس طریقے سے یہ سب کچھ ہیکنگ ہوتی ہے, بچنا کس طریقے سے, کرنی کس طریقے سے. تو تب ہم لوگ سائبر وار میں بھی انوالو تھے. ٹھیک ہے, سائبر وار ہم لوگ کرتے تھے جب جس طریقے سے ویب سائٹس ہیک ہو جاتی ہیں اور ان کو سیکیور کرنا اپنی ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ پیٹریوٹک جنون تھا اس وقت. کہ جس طریقے سے جب 15 اگست ہوتی تھی انڈیا کی ویب سائٹس ہیک ہوتی تھیں, 14 اگست تھی تو وہ ہماری کرتے تھے, تو وہ سب سیٹ اپ چل رہا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس سے ارننگ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی, یہ ایک ایز این ہابی تھی اور ارننگ ویب ڈیولپمنٹ سے ہوتی تھی. تو اس کے بعد فردر میں نے تقریباً آج سے 7 سال پہلے ای کامرس میں اسٹیپ ان کیا, کیونکہ کچھ ارن کرنے کے لیے بھی کرنا تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو ایک بات مس کر دی, میں بتا دیتا ہوں آپ کو ہیکنگ سے ریلیٹڈ, پھر ای کامرس کی طرف آتے ہیں. تو جب میں ہیکنگ کر رہا تھا تو تب پاکستان کانسولیٹ جدہ میں بھی ایز اے سائبر کرائم انویسٹیگیٹر والنٹیئرلی میں ہیلپ کر رہا تھا. صحیح, مطلب آپ ہیکنگ وہ نیگیٹو پرسپیکٹو میں نہیں کر رہے تھے, پازیٹیو نہیں پازیٹیو میں بالکل. کیونکہ جب بھی کوئی بڑی ینگ ایج سے اس میں آتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں غلط ہے کیا چیزیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ بالکل کسی کی ویب سائٹ کو ہیک کرنا اور اس کی چیزیں خراب کر دینا یہ ٹوٹلی انلیگل کام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بچپنے کی بات ہے. تو اس کے بعد پاکستان کانسولیٹ جدہ میں اپنا ویلفیئر ونگ میں والنٹیئرلی سروس دینا شروع کی سائبر کرائم ایز اے سائبر کرائم انویسٹیگیٹر کی. کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں کا ایشو تھا کہ یہاں پر ہم لوگوں کا سائبر سیل اس طریقے سے نہیں تھا. تو اس میں ہیلپ کرتا تھا. یہاں پر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے تھے سائبر سے ریلیٹڈ, ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, شاید آپ اس سے اویئر ہوں کہ ہم لوگوں کے اسکول کی
کچھ لڑکیوں کی تصویریں اور اس طرح کی تصویریں لیک ہونے لگی تھی. ایک پیج تھا منحوس بلی کے نام سے, تو اس وقت وہ سب سے بڑا کیس تھا, اس کو میں نے کریک کیا تھا, اور جو یہ لڑکا کر رہا تھا اس کو ہم نے باقاعدہ پکڑا تھا. ٹھیک ہے, تو مزے کی بات آپ کو اس میں بتاؤں کہ وہ جو لڑکا سب کچھ کر رہا تھا وہ میری ہی ویب سائٹ سے سیکھ رہا تھا, جو کہ geniushackers.net. تو اس کو پکڑنے کے لیے میں نے پہلے اس کو ہیک کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس لیگل سب موجود تھا, آتھرائز تھا میں. تو جب اس کو پکڑا اور یہ سب کیس ریزالو کیا تو پھر اور جذبہ پیدا ہوا. پھر میں نے کنٹینیوسلی کام کرنا شروع کر دیا اس پہ. تو اس طرح کی کافی فیملیز تھیں یہاں پر جن کے ایشوز ہوتے تھے سائبر سے ریلیٹڈ, تو وہ ہم لوگ اس کو سالو کیا کرتے تھے ویلفیئر ونگ پاکستان کونسلیٹ جدہ. زبردست. تو ای کامرس میں کس طرح آنا ہوا اور ای کامرس کا کیا سین ہے؟ ای کامرس میرے فیملی بیک گراؤنڈ بزنس کا ہے, تو میرا بھی شوق تھا کہ بزنس کرنا ہے, لیکن ابو کا بزنس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اپنے سے کچھ بلڈ کرنا ہے اور ان کو بھی دکھانا ہے کہ ہم لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں. ہر بچے کا ہوتا ہے یہ خواب. ٹھیک ہے, تو پھر جب شروع کیا تو کافی چیزیں دیکھی, کیونکہ ویب ڈیولپمنٹ بھی کر رہا تھا اور وہ ایز اے سروس تھی, وہ بزنس نہیں ہے. جب آپ سروسز دیتے ہو تو آپ سیلف امپلائڈ ہوتے ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے کرنا تھا بزنس. تو پھر تب کافی چیزیں میں نے ٹرائی کی ویب ڈیولپمنٹ پر, کہ اپنا ای کامرس میں کافی چیزیں میں نے دیکھی کس طریقے سے ہوتا ہے, سیکھا سب کچھ. سیلف لرنر بہت اچھا ہوں میں. تو پھر میں نے شروع کیا فیس بک سے. تو فیس بک پہ میں نے اپنا پیج بنایا, پروڈکٹس ڈھونڈی, بیچنا شروع کی. آہستہ آہستہ وہ کام بہت اچھا چل گیا. تو پھر اس کے بعد کیونکہ وہ بڑا بیسک سا تھا, آپ نے فیس بک پیج اسٹور بنا لیا, اس پہ اپنی چیزیں لگا دی اور اس کو بیچنا شروع کر دیا. بہت اچھی سیلز آ رہی تھی, اور لیکن میں نے سوچا کہ یار اس کو تھوڑا اور سیکھا جائے, کیونکہ میں تھا ٹیکنیکل بچہ. اب مجھے یہ بہت مطلب کہ لے مین کے لیے ایک سمجھ لیں کہ یہ کام تھا اس وقت. تب تو میں ای کامرس میں نہیں ہوں تھا, میرے لیے ٹھیک تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے شفٹ کیا ویب سائٹس پر. میں نے وو کامرس کی ویب سائٹ بنائی, اس پہ سیلنگ شروع کی. پھر اس کے بعد اس وقت souq.com تھا, souq.com پر سیلنگ شروع کی. تو اس طریقے سے کافی ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پر میں نے کام کیا. اور اب ریسنٹلی یہاں پر پلیٹ فارمس آئے ہیں سلہ اور شاپیفائی, جو انٹرنیشنلی چلتا ہے, سعودیہ میں سلہ چلتا ہے. تو یہ سب چیزیں ای کامرس میں نے کی. اس پہ ہم لوگ ابھی تھوڑا سا آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ جائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اس میں انرول کر سکتے ہیں, کس طرح اس سے پیسے بنا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کی اپنی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے یا آپ لوگوں کا اپنا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ آپ لوگ کام کرتے ہو یا کنسلٹ کرتے ہو یا ٹریننگز دیتے ہو, کیا سلسلہ ہے؟ جی, ہم لوگوں کا اپنا پلیٹ فارم ہے ای کامرس نومیڈس. یہ حسام انصاری کو فاؤنڈر ہے ان کے, میرے ساتھ میں بھی کو فاؤنڈر ہوں. تو ہم لوگوں نے یہ ریسنٹلی اگست میں شروع کیا تھا, کیونکہ یہاں کی پاکستانی کمیونٹی کا, جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں, ویسے تو یہ ای کامرس انٹرنیشنلی آپ کرتے ہیں, لیکن کچھ کور فوکس تھا مڈل ایسٹ کو, سعودی عربی کو بھی لے کر کہ یہاں کے لوگوں کو ہم لوگ انیبل کریں کہ وہ بھی ای کامرس کر سکیں. تو ہم لوگوں کا ایک براڈ گروپ ہے ای کامرس ان سعودی عربیہ. تو ادھر کسی کے بھی سوالات ہوتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں, ہم ادھر ہیلپ کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, فیس بک پر ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کا جو گروپ ہے اس کا نام ہے ای کامرس نومیڈس. اوکے, یہ ویب سائٹ ہے آپ لوگوں کی, ecommercenomads.com ہماری ویب سائٹ ہے. صحیح. تو اس کی کیا سروسز ہیں؟ اچھا, ای کامرس نومیڈس میں عامر کی بات میں ایک دو چیزیں ایڈ کروں کہ مڈل ایسٹ کو ہم نے کیوں فوکس کیا, کیونکہ ہم دونوں کی پیدائش یہاں کی ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کافی ای کامرس کا بوم آیا, کمیونٹیز ہیں, ایکو سسٹم ہے بنا ہوا ہے, سروس پرووائڈرز ہیں, انویسٹرز ہیں, مختلف ہر طرح کے لوگ ہیں جو ای کامرس میں انڈلجڈ ہیں. تو یہاں پہ ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, یہاں پہ کوئی اس طرح ہیلپ کرنے والا نہیں تھا. تو ای کامرس نومیڈس اسٹیبلش تو سپٹمبر 2022 میں ہوا, لیکن انڈیویجول بیس پہ ہم لوگ آلریڈی 2019 سے یہاں کی کمیونٹی میں اویئرنیس, میٹ اپس, سیمینارز, یہ مختلف چیزیں کر رہے ہیں. تو ای کامرس نومیڈس آپ کہہ لیں, اس کو ہم نے جسٹ اب ایک باقاعدہ ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم بنایا سب کے لیے. تو جو فیس بک گروپ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ادھر آئیں, سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, جونیئرز بیٹھے ہوئے ہیں, جونیئرز آتے ہیں, سوال کرتے ہیں مختلف قسم کے, سینئرز جواب دیتے ہیں, ہم جواب دے دیتے ہیں, ٹیم جواب دے دیتی ہے. تو پرپز یہ ہے کہ ایز اے کمیونٹی ہیلپ. صحیح, ٹھیک ہے. اور ای کامرس نومیڈ اٹ سیلف جو ہے اس کا اسٹیبلش کرنے کا ایک بڑا پرپز یہ تھا کہ مڈل ایسٹ کی کمیونٹی کی ہیلپ تو ہوگی اور یہاں کی پاکستانی دیسی کمیونٹی کی ہیلپ ہوگی, لیکن ہمارا میجر گول یہ بھی تھا کہ ہمارا پاکستان ہے اس کی آئی سی ٹی ایکسپورٹ کسی طرح بڑھے. اس کا بہت سمپل اچیومنٹ ہے, کافی طریقے ہیں اس کے, کہ آپ یہاں پہ ای کامرس کرتے ہیں, ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں, آپ یہاں پہ کلائنٹ
آپ کلائنٹس کے پاس جاتے ہیں, یہاں پہ لوکل کمپنیز کے پاس جاتے ہیں, آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں, تو آپ کے بیک آفیسز پاکستان میں ہوں گے, آپ ہائرنگ پاکستان میں کریں گے. ایونچولی ہوگا کیا کہ پاکستان کی آئی سی ٹی ایکسپورٹ اس کی وجہ سے بڑھے گی. تو آپ, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ یہاں کی ای کامرس میں کام کریں, آپ مڈل ایسٹ میں رہ کے یہاں کے لوگوں کو یہ اویئرنیس آپ کہہ رہے ہیں کافی نہیں ہے, کیونکہ کوئی بتانے والا شاید نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے یو ایس میں یو کے میں کمپنی کھول سکتے ہیں, آپ یہاں سے بیٹھ کے یو ایس میں یو کے میں سروسز دے سکتے ہیں, آپ وہاں امیزون پر, ای بے پر, یا وہاں کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ سیل کر سکتے ہیں. تو سارا کام یہاں سے بیٹھ کے ہوتا ہے, اور سارا کام 100% لیگلی ہوتا ہے. تو آپ کا فورن آن بزنس ہے, آپ اس کو پاکستان میں یا کہیں بھی ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہاں سے انکم آپ جنریٹ کرتے ہیں. صحیح. یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, جو آپ نے بولا کہ یو ایس یو کے میں آپ اپنی کمپنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں مڈل ایسٹ میں ہوں یا میں پاکستان میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہوں؟ یو ایس میں, یو کے میں وہ کافی بزنس فرینڈلی کنٹریز ہیں, تو آپ کہیں سے دنیا میں بیٹھ کے ٹھیک ہے آپ کمپنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. صحیح. اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے؟ اچھا, اس کمپنی کے کافی سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے فورن کلائنٹ سے پیمنٹس لینی ہے, پیمنٹس آپ ڈائریکٹ پاکستان میں بھی لے سکتے ہیں, لیکن آپ ان کمپنی کے بینک اکاؤنٹس میں بھی پیمنٹ لے سکتے ہیں, بینک اکاؤنٹس بھی آن لائن ہی کھل جاتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل امیزون اکاؤنٹ اب تو پاکستان سے بن جاتا ہے, لیکن پہلے نہیں بنتا تھا. اور امیزون یو ایس کا اکاؤنٹ پاکستان سے بنتا ہے, لیکن یو کے اکاؤنٹ کے لیے ابھی بھی یو کے کی کمپنی ریکوائرڈ ہوتی ہے. صحیح. تو آپ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پاکستان سے بیٹھ کے یا سعودیہ سے بیٹھ کے وہاں کھول سکتے ہیں. صحیح. تو آپ کی یو کے کی کمپنی یا یو ایس کی کمپنی اس اکاؤنٹ کو, چاہے وہ اکاؤنٹ یو ایس کا ہو, چاہے وہ یو کے کا ہو, چاہے وہ ایون سعودیہ کا اکاؤنٹ ہو, وہ کمپنی اس کو اون کرے گی اور آپ اس کمپنی کے اونر ہوں گے. صحیح. تو جس کو پتہ ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک اینٹیٹی ہے سیپریٹ آپ سے, تو وہ کمپنی چیزوں کو آن کرتی ہے, آپ نہیں کرتے, آپ کمپنی کو آن کرتے ہیں. ایسے ہی. تو اس طرح آپ اوبیسلی اس میں لیگل بزنس کنڈکٹ کر سکتے ہیں دنیا سے کہیں پہ بیٹھ کے, سعودیہ یا پاکستان جدھر بیٹھ. صحیح. زبردست. تو آپ لوگ جو ای کامرس نومیڈس کا آپ لوگوں نے ذکر کیا, تو آپ لوگ یہ ساری کنسلٹیشن دیتے ہو, سروس دیتے ہو, لوگوں کو گائیڈ کرتے ہو, یا کیا کرتے ہو ان یہ کمپنی اسٹیبلش کرنے سے ریلیٹڈ, یا یہاں پہ بزنس کرنے سے ریلیٹڈ, ای کامرس کا بزنس یا کوئی بھی بزنس کرنے سے ریلیٹڈ آپ لوگ کیا کرتے ہو کمیونٹی کے لیے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا؟ جی. اچھا دیکھیں, ای کامرس نومیڈس جو ہے وہ کمیونٹی کی ہیلپ کے لیے ہے, بالکل ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش کر رہا ہے, ود ٹائم وہ گرو ہو رہا ہے, کمیونٹی کی ہیلپ ہو رہی ہے. اچھا, ای کامرس نومیڈس خود آبویسلی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ مسیحا ہیں اور ہم لوگ صرف کمیونٹی کی ہیلپ کے لیے کر رہے ہیں. سو آبویسلی کمرشل انٹرسٹ ہے ای کامرس نومیڈس کا, اپنا پبلک انٹرسٹ بھی ہے, تو وہ خود بھی سروسز مختلف پرووائڈ کرتا ہے, ٹریننگس پرووائڈ کرتا ہے. ٹریننگ پرووائڈ کرنے سے ٹھیک ہے کمرشل ایسپیکٹ بھی پورا ہوتا ہے اور کمیونٹی اپلفٹ بھی ہوتی ہے, ہیلپ ہوتی ہے. تو مختلف قسم کی ٹریننگ, جس طرح ابھی ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں تو امیزون سعودی ٹریننگ کی رجسٹریشن چل رہی ہیں, اور شاید جب تک آپ کا پوڈ کاسٹ آؤ تو تب بھی چل رہی ہوں گی. تو لاسٹ ڈے آف رجسٹریشن ہوپ فلی جو ہے وہ فیب کا اینڈ ہوگا, اور مارچ کے 2 مارچ سے جو کلاسز ہیں وہ اسٹارٹ ہو رہی ہیں. اسی طرح نون کی ٹریننگز ہم مارچ میں انشاءاللہ ریلیز کریں گے. نون کی ٹریننگ تو مارکیٹ میں کسی نے بھی کہہ رہا ہے پرووائڈ نہیں کیا آج تک, تو نہیں پرووائڈ کرنے کی وجہ سے مارکیٹ میں گیپ یہ ہے بہت بڑا کہ ہمیں اپنے اکاؤنٹس رن کرنے کے لیے یا اپنے ہمارے کلائنٹس کے اکاؤنٹس رن کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہیں, تو ہمارے پاس آپ کہہ رہے ہیں ٹیم ممبرز نہیں ہیں, تو اور مارکیٹ میں بھی نہیں ہے کہ جس کو کام آتا ہو. تو وہ ٹریننگز ہوں گی انشاءاللہ, تو اس سے لوگ ٹرین ہوں گے, سیکھیں گے, اور ان میں سے انشاءاللہ ہم پک کر لیں گے اپنی ٹیم. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ لوگوں کی مارچ کے فرسٹ ویک میں رائٹ امیزون کی ٹریننگ آ رہی ہے, تو اس ٹریننگ میں کیا ہوگا امیزون کا؟ اچھا, ٹریننگ کی رجسٹریشن بائی دا وے چل رہی ہے, مارچ کے فرسٹ ویک کو وہ ٹریننگ اسٹارٹ ہو جائے گی. اوکے جی. اور وہ کتنے ٹائم پیریڈ کی ہوگی اور اس میں کیا ہوگا؟ ٹریننگ جو ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں. سب سے فورموسٹ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں امیزون پرائیویٹ لیبل اور امیزون ہول سیل آپ سعودیہ میں لیگل طریقے سے بیٹھ کے کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت انٹینسو اس کی کورس آؤٹ لائن ہے, بہت ڈیٹیلڈ ہے. ایک تو وہ ہے کہ آپ پرائیویٹ لیبل ہول سیل دونوں ایک ہی اکاؤنٹ کے اوپر کیسے یہاں پہ کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ہول سیل کو میں آگے ایکسپلین کر دوں گا انشاءاللہ کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں. اس کے علاوہ اس میں 4 to 5 ٹرینرز انوالوڈ ہیں. آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ ملے گی نیکسٹ 6 مہینے تک, کوئی بھی کوشچن آنسر واٹس ایپ پہ, فیس بک گروپ کے اندر.
اور لائیو کوشچن آنسر سیشن ہوں گے جس میں لوگ مائک میں آ کے اوبیسلی کوشچن کر سکیں گے. تو یہ 6 مہینے کی سپورٹ ہوگی. آن لائن کورس ہوگا یہ سارا آن لائن ہے. ٹھیک ہے. اور جو ٹریننگ سیشنز ہیں وہ آپ کہہ لیں 2 مہینے تک چلیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی سپورٹ جو ہے وہ 6 مہینے تک ایکسٹینڈ ہوگی. اگر جیسے فار ایگزامپل میں آپ کا وہ کورس اٹینڈ کرتا ہوں تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں آپ سے کہ اس کورس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کورس مطلب وہ کورس ساری میں ریفریش کر دیتا ہوں کہ میں جب وہ کورس کر کے ختم کروں گا 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد تو میں کہاں پہ کھڑا پاؤں گا اس وقت؟ مجھے کیا ایک نئی چیز ہوگی جو آج میرے پاس نہیں؟ اچھا ایک بہت اچھا کوشچن ہے. اس میں ایکسپیکٹیشنس کی کلیئرٹی بھی کافی ساری آئے گی کہ آپ وہ کورس یا وہ ٹریننگ لینے کے بعد اس نہج پہ ہوں گے, آپ اس پوزیشن پہ ہوں گے کہ یو آر ناٹ ٹیکنیکلی اسمارٹ انف ٹو ڈو دا بزنس اور ٹو گیو دا سروسز ٹو دا کلائنٹس. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ کورس کر کے آپ رائٹ اوے ملینئر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کورس کر کے آپ کو کلائنٹس فوراً ملنے لگ جائیں گے, کیونکہ کلائنٹ ایکوزیشن, کلائنٹس ہنٹنگ, مارکیٹنگ کرنا اپنی سروسز کی وہ ایک الگ اسکل ہے. یہاں پہ آپ کو صرف امیزون ریلیٹڈ اسکل دی جائے گی کہ آپ امیزون پر بزنس کیسے کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, امیزون سعودیہ, امیزون ورلڈ وائڈ سیم ہے. مختلف کیا ہے, ہر ملک کے امپورٹ لاز, ٹیکس لاز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر امیزون سعودیہ سیکھ لیا ہے تو آپ تھوڑی سی اس نالج کو تھوڑا ایڈوانس کریں اور تھوڑے سے ٹولز, ہر مارکیٹ کے ٹولز ہم بیسیکلی استعمال کرتے ہیں پروڈکٹ کی سیلز وغیرہ دیکھنے کے لیے, وہ ہر مارکیٹ کے ڈفرینٹ ہیں. تو آپ ان کو لرن کر لیں تو آپ جو نالج آپ نے امیزون سعودیہ کا لیا ہے آپ اس کو تھوڑا سا اور سیکھ کے US میں, UK میں, ادھر بھی آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں, ادھر بھی بزنس کر سکتے ہیں یا ادھر بھی سروسز دے سکتے ہیں. میرا دیکھیں یہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ آپ ہمارا کورس لیں, امیزون کا کورس لیں اور اس کی ٹریننگ, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کورسز بیچ بھی رہے ہیں اور ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ بھی کروا رہے ہیں, وہ آن لائن بھی کروا رہے ہیں, اپنا یوٹیوب پہ بھی کروا رہے ہیں, اور کورسز وغیرہ یہ سب چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کورس کیسے ڈفرینٹ ہے پہلی بات, اور پھر دوسرا سوال میں اس کے بیچ کی بات کرتا ہوں, آپ کا کورس کس طریقے سے ڈفرینٹ ہے؟ اچھا دیکھیں, مارکیٹ میں جتنے بھی کورسز ہیں چیزیں آؤٹ ہیں, سب سے پہلی بات لوگ ہائپ بیچتے ہیں, لوگ خواب بیچتے ہیں کہ آپ اس کو کرنے کے بعد اتنا ارن کرنے لگ جائیں گے, آپ اس کو کرنے کے بعد اتنے پیسے آپ کے بننے لگ جائیں گے یا آپ کو اتنے کلائنٹس مل جائیں گے. وہ چیز تو میں نے آپ کو یہ کہنے شروع میں کلیئر کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے, آپ صرف ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹریننگ میں ہم نے کوئزز, اسائنمنٹس ایڈ کیے ہیں. اس میں انٹر ہونا بھی ایزی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ رجسٹریشن فارم فل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی انرولمنٹ پکی ہے. آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ انٹرویو کے تھرو گزرتے ہیں, ٹیم آپ کی ایکسپیکٹیشنز چیک کرتی ہے, ٹیم چیک کرتی ہے کہ آپ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن سے آ رہے ہیں, سیکھنے آ رہے ہیں یا کس لحاظ سے آ رہے ہیں. اس کے بعد کوئزز, اسائنمنٹس ڈیفیکلٹ ہوں گے, اس کو پاس کرنا ایزی نہیں ہوگا, پاس کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ ملے گا. اور انر اسٹوڈنٹ کمیونٹی کی آپ کو ایکسیس ہوگی. انر اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں obviously وننگ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے جو انٹرویو کے تھرو ہو کے آئے ہیں, یعنی ہر کوئی نہیں آیا. تو آپ کا وہ جو گیدرنگ ہوگی, وہ جو آپ کا گروپ ہوگا, obviously آپ کو پتا ہے کہ انسان کی کامیابی میں اس کی گیدرنگ کا یا اس کے آس پاس کے لوگوں کا رول ہوتا ہے. تو اسی میں آپ کو ورکنگ پارٹنرس, آپ کو انویسٹرس, کہ آپ 30% ڈال دیں, انویسٹر 70% ڈال دیں, اس طرح کی لوگ مل جائیں گے. اور آپ کو سب سے, میں کہوں گا سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ایسے ایکسپیرینس ٹرینرس ملیں گے جن کا منیمم 2 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو وہ 5-7 سال کا ایکسپیرینس ہے. ہم نے اس 5 سے 7 سال میں جو چیزیں سیکھی ہیں, جو ہم نے انڈسٹری کو گرو ہوتے دیکھا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے 1000 ریزنز ہیں فیلئر کے اور کتنے ریزنز ہیں کیونکہ سکسیزفل ہوتا ہے, تو وہ آپ کو چیزیں ملیں گی. تو یہ یعنی مختلف پرکس ہیں جو اس کو ریگولر ٹریننگ یا ریگولر کسی چیز سے الگ کرتے ہیں. زبردست. اچھا عامر, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جیسے امیزون ہے, ٹھیک ہے, امیزون جو ہے آج کل, یعنی آپ یہ کہہ لو کہ ہر بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, امیزون کے پیچھے, کہ میں اپنا اسٹور بنا لوں, میں پرائیویٹ لیبل کر لوں, میں کچھ کر لوں. تو مارکیٹ بہت زیادہ سیچوریٹڈ نہیں ہو گئی ہے, بہت زیادہ, مطلب ہر کوئی امیزون میں لگ گیا ہے, تو مطلب کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ نہیں گیا. بات یہی ہے کہ جب کسی چیز کی بات ہونے لگے تو سب لوگ بھیڑیوں کی طرح اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, جو کہ غلط ہے. کوئی بھی اپنی ریسرچ نہیں کرتا کہ اس کو کیا کرنا ہے. اب کسی دوست نے بتا دیا یہ کرنا ہے تو اس نے وہی کرنا ہے. اب ای کامرس جو ہے وہ صرف امیزون نہیں ہے. زیادہ تر پاکستان میں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ای کامرس کچھ الگ ہے, امیزون کچھ الگ ہے. ٹھیک ہے, ای کامرس جو ہے وہ امیزون, ای کامرس امیزون کا ایک پارٹ, امیزون ایک ای کامرس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے,
تو اس کے انڈر اور کافی سارے ماڈلس ہیں جس پہ کام کر سکتے ہیں. Amazon مارکیٹ پلیس ماڈل ہے, Amazon کے ساتھ آپ کے پاس نون بھی ہے, ٹھیک ہے, ای بے بھی ہے, یہ سب مارکیٹ پلیسز ہیں. اب Amazon سے ہٹ کر بھی آپ کام کر سکتے ہیں جس میں آپ کی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے. آپ اپنی ویب سائٹ وو کامرس میں بنائیں گے, شاپیفائی پر بنائیں گے, آپ کا ون پروڈکٹ اسٹور ہوگا, اس میں وائٹ لیبل اسٹور ہو سکتے ہیں, پرائیویٹ لیبل اسٹورز ہو سکتے ہیں. تو اور کافی سارے طریقے ہیں جس سے آپ ای کامرس میں کام کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک ریسنٹلی میں نے کورس بھی لانچ کیا تھا ان لوگوں کے لیے جو بالکل ہی ٹیکنیکلی زیرو ہیں, کچھ بھی نہیں پتا, ای کامرس میں آئے, ان کو نہیں پتا کہ بھائی ای کامرس کیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ صحیح, تو اب ان کے لیے کورس بنایا فیس بک PS, فیس بک پیج اسٹور. جو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ میں نے جب اپنا ای کامرس شروع کیا تو جس چیز نے مجھے سکسیس دی نا, اس وقت میں گارنٹی دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کا پوڈ کاسٹ سب دیکھ رہے ہیں, یہ سب دیکھ رہے ہیں, کوئی بندہ آ کر بتا دے کہ یہ کورس آلریڈی پڑا ہوا تھا انٹرنیٹ پہ, اس کا کوئی کورس نہیں ہے, یہ بنانے والا میں ہی ہوں. یہ نہیں کہتا کہ یہ ماڈل میں نے ایجاد کیا, لیکن اس ماڈل کے اوپر اس کی اویئرنیس میں نے کریٹ کیا, اور اس کی اپنا اس کا جو پورا ٹیکنیکل پارٹ ہے کس طریقے سے یہ ہوتا ہے یہ بزنس, وہ میں نے سکھایا اپنے فیس بک پیج اسٹور کورس میں, یوڈیمی پر ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیس بک کا پیج بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں لوکل مارکیٹ سے, اپنی جہاں پر بھی بیٹھے ہیں, آپ پاکستان میں بیٹھے وہاں کریں, سعودیہ میں بیٹھے یہاں کریں, امریکہ میں بیٹھے وہاں کریں, ٹھیک ہے. آپ نے اپنا انسٹاگرام یا فیس بک کا پیج بنایا, اس کے اوپر اپنی پروڈکٹ لگائی اور اس کو آپ نے پروموٹ کیا اور اس کو آپ نے میسیجز پر بیچا. اب اس میں کیا ٹیکنیکل ہے کہ اگر کوئی لے مین آئے اور بولے یار مجھے ای کامرس کرنا ہے, کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اس سے شروع کرنے سے فائدہ اس کو کیا ہے, اس کو پتا چلے گا کہ ای کامرس ماڈل کام کس طریقے سے کرتا ہے. جب اس کو آرڈر آئے گا وہ فلفل کرے گا نا, اس کو بیسکس پتا چل جائے گا. اب اس کو آرڈر آ گیا, اس نے کسٹمر سے بات کی, اس کو یہ پتا چل گیا کسٹمر سروس کس طریقے سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب اس کا آرڈر ڈیلیور ہونا ہے, اس نے کسٹمر کو اس کا آرڈر پہنچانا ہے. اب وہ کس طریقے سے پہنچائے گا, وہ کسی کوریئر کمپنی کے تھرو پہنچائے گا, ٹھیک ہے. جب وہ کوریئر کمپنی کے تھرو پہنچائے گا تو اس سے پہلے اس کو کرنی پڑے گی پروڈکٹ کی فلفلمنٹ, ٹھیک ہے. اس کو اپنا پروڈکٹ پیکج میں ڈالنا پڑے گا, اس کو پیک کرنا پڑے گا, کوریئر کمپنی کا لیبل لگانا پڑے گا, اور وہ جائے گا. تو اب یہ سارا پروسیس آپ اسی میں سیکھ لیتے ہو, تو پھر جب آپ فردر آگے کوئی چیز سیکھتے ہو تو پھر آپ کے لیے وہ ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ بیسکس پتہ چل جاتا ہے. اب اس طرح کا کورس آلریڈی بنا کر رکھ دیے, جو بھی ای کامرس میں بالکل زیرو ہوتا ہے, نیا ہوتا ہے, وہ یہ کورس دیکھے تو اس کو نو ہاؤ ہو جائے گی, بیسکس پتہ چل جائیں گی کہ ای کامرس ماڈل کام کس طریقے سے کرتا ہے. آپ اپنی ویب سائٹ پر بیچیں یا Amazon پر مارکیٹ پلیس پر بیچیں, ٹھیک ہے. جو نیچے کام کرنے کا طریقہ ہے نا وہ سیم ہے, ٹھیک ہے. یعنی ای کامرس کا مین ماڈل جو ہے وہ سیم ہی ہے, بس تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز ہیں سب کے بیچ میں, کچھ تھوڑا سا. اب Amazon پر جب آپ اپنا اسٹور بناتے ہیں تو وہ Amazon ایک کمپنی ہے, Amazon سمجھ لیں ایک مال ہے, اس کے اندر آپ نے دکان لے لی, ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کا جو اسٹور ہے وہ آپ کا اپنا ہی مال ہے پورا, آپ اس میں جو مرضی کریں. تو اس میں ایتھکس بھی کافی لوگوں کے ہوتے ہیں, جو آپ سنتے ہیں نا کہ یار مجھے غلط پیکج ڈیلیور ہو گیا اور میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, اس طرح کے. یہ پھر جو اپنا مال بنا کے اپنا اسٹور بنا کے کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں غلط. تو اس میں ان کی پکڑ نہیں ہوتی کوئی, ظاہر ہے ہوتی ہے. اب لوگ کر لیتے ہیں, چھوٹے لیول پہ کرتے ہیں, بڑے پہ بھی کرتے ہیں. تو اب اگر کسٹمر چاہے کہ اس کو پکڑنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. اکثر کسٹمر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی تھوڑے بہت پیسوں کا آرڈر ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ بہت غلط ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس ماڈل کو اچھے طریقے سے کرے تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے. کوئی اپنی ویب سائٹ بنا کر رہا ہے, کوئی صرف فیس بک پر پیج کے اوپر اسٹور بنا رہا ہے, اپنا فیس بک پیج بنا رہا ہے, اس کے اوپر اپنی پروڈکٹ لگا رہا ہے اور اس کو سمپلی ایڈ پر لگا کر میسیجز پر بیچ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ بندہ 1000 ریال کما لے, ہو سکتا ہے وہ لاکھ بھی کما لے. آپ نے یہ بات کی میسیجز پہ بیچ رہا ہے, تو پیسے کیسے آتے ہیں؟ جب وہ میسیجز پر بیچ رہا ہے, پیسے جو ہوتے ہیں یہ کام ہوتا ہے کیش آن ڈیلیوری پر, ٹھیک ہے. یہ کام کیش آن ڈیلیوری پر ہوتا ہے, اور جب یہ پیکج ڈیلیور ہوتا ہے کسٹمر کو کوریئر کمپنی کے تھرو, آپ کی جو کوریئر کمپنی ہوتی ہے نا وہ پیسے لے لیتی ہے کسٹمر سے, ٹھیک ہے. اب وہ کسٹمر سے پیسے لیتی ہے تو وہ ویکلی آپ کو ریمیٹنس ٹرانسفر کرتی رہتی ہے آپ کے اکاؤنٹ پر. تو آپ کی کوریئر کمپنی ہی آپ کا سارا کام کر رہی ہوتی ہے. پرسنٹیج نہیں, وہ اپنے چارجز رکھتے ہیں. ہاں, ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں ان کے, ایک ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں اور اس پہ کیش آن ڈیلیوری ایز اے سروس لگتی ہے اور اس کے چارجز ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. کچھ بھی بیچنے, سب کچھ بیچتے طریقے سے. کیا پتہ چلے گا کہ بھائی یہ پروڈکٹ بکے گی یا جو ہر کوئی بیچ رہا ہے وہی بیچیں؟ نہیں,
کاپی موسٹلی کاپی کرتے ہیں لوگ, لیکن کافی ساری چیزیں اگر خود سے کوئی سوچ کے آئے نا کہ یار میں نے یہ بیچنا, اب امیزون پر آپ بیچ رہے ہیں نا تو وہاں تو آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, وہاں پر آپ کچھ اپنا انوینٹ کر کے لگائیں اور اس کے لیے نا کافی کھپ ہوتی ہے, کیونکہ اس کا آپ کے پاس سرچ والیوم ہے اور کافی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس پہ. تو موسٹلی امیزون کے ماڈل پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی برانڈ چل رہا ہے, اس کو کاپی کیا, پرائیویٹ لیبل اسی کا بنایا اور اسی کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا اگر پاسبل ہے, ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ فیس بک کے تھرو یا اپنی یہ فیس بک, شاپیفائی, سلا, یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں پھینک دیں ان کو آپ. صرف فرق یہ ہے کہ اب سلا شاپیفائی پر ویب سائٹ بن رہی ہے اور ادھر آپ کی ویب سائٹ نہیں بن رہی, پورا آپریشن ادھر صرف اسٹور بن رہا ہے. تو ان جگہوں پہ امپلس بائنگ پروڈکٹس بکتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اب امپلس بائنگ میں آپ کے پاس واچ آ گئی, اب آپ نے واچ کا ایڈ لگایا, کوئی بھی دیکھ رہا ہے, کپڑے آپ بیچ رہے ہیں وہاں پر, ڈفرینٹ ڈیزائنس کے بیچ رہے ہیں, تو اس میں آپ اپنی انوویشن لا کر بیچ سکتے ہیں ایزیلی, اور اس میں آپ کا مارجن بھی ہائی ہوتا ہے ریلیٹیولی اگر آپ وہ کسی مارکیٹ پلیس پر بیچ رہے ہیں. تو اس کی فیس بک کوئی فیس چارج کرتا ہے یا کیا؟ فیس بک ایڈ فی چارج کرتا ہے, بالکل, پروموٹ کرنے کے لیے, اور آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ. صحیح, آپ منیمم لگائیں, اس ٹائپ کا کچھ نہیں ہوتا, آپ اس میں کمیشن فیس بک کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فیس بک صرف آپ سے ایڈس کے پیسے چارج کرتا ہے, اور وہ بھی آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا 10 ریال کا ایڈ لگانا ہے, 100 کا لگانا ہے, 1000 کا لگانا ہے, تو وہ تھریش ہولڈ آپ کا ہوتا ہے, فیس بک بڑھاتا رہتا ہے, اور ایون آپ کو فیس بک کریڈٹ دیتا رہتا ہے. پھر آپ نے جب 1000 ریال یوز کیے تو پھر وہ فیس بک آپ سے کاٹتا ہے, جب آپ آہستہ آہستہ آپ کا کریڈٹ لمٹ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا مطلب آپ کو کوئی پیج بنانا ہوتا ہے, کوئی گروپ بنانا ہوتا ہے, یا اسٹور کس طریقے سے مارکیٹ پلیس پہ شو ہوتا ہے, کہاں پہ؟ ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی عقل مند بندہ ہوگا تو وہ یہ کورس نہ بھی دیکھے نا تو اسی سے دیکھ کر لے گا, صرف پروڈکٹ ہنٹنگ والا پارٹ اس کو پھر بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس میں یہ کہ جب جس طرح آپ کا بھی فیس بک پیج ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کا فیس بک پیج ہے بلکہ ہوگا نہیں, تو آپ اپنے فیس بک پیج پر اس کا نام رکھ دیتے ہو کچھ بھی اسٹور کر کے, یہ میرا اسٹور ہے, ٹھیک ہے, سلمان اسٹور کر دیتے ہیں. اب آپ نے وہ اسٹور بنا دیا, آپ نے اپنا کور فوٹو لگایا, پروفائل لگایا, اس کے بعد آپ نے اپنی پروڈکٹس کی فوٹوز ڈالنا شروع کر دی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب 2 طریقے سے اس میں آپ اپنی فوٹو بھی ڈال کر بیچ سکتے ہو, فوٹو کریٹو یا ویڈیو کریٹو. ویڈیو کریٹوس اچھے پرفارم کرتے ہیں. آپ کے پاس یہ کپ ہے, آپ نے اس کی ویڈیو بنائی اچھی سی, آپ نے اس کا UGC بنایا, آپ نے اس کے فائدے بتایا اور اس کو ایڈ پر لگا دی. آپ نے اس کو ایڈ پر رن کیا اور اس کے بعد آپ کو آنے لگ جائیں گے میسیجز. جو بھی انٹرسٹیڈ ہوگا, اسکرول کر رہا ہوگا فیس بک پر, وہ رکے گا, آپ کو میسج کرے گا, اس کو وہ پروڈکٹ چاہیے ہوگی, اس کو چاہیے ہوگی تو وہ آپ کے پاس آرڈر پلیس کر دے گا اور وہ آپ اپنا اس کا آرڈر بھیج دیں گے. صحیح. تو یہ مطلب سمپل سا ایک وہ ہے, سمپل سا, آپ یہ بیسک سمجھ کے آ جاؤ گے تو پھر باقی آگے کا کرنا آگے کا. اور جتنے بھی لوگ آلریڈی فیس بک پر پیجز بنا کر بیچ رہے ہیں, ان کو اسٹاک کرنا, اسپائی کرنا بڑا آسان ہے. فیس بک کے پیج پر آپ جب جائیں گے, سب اوپن ہے, پہلے نہیں تھا, ٹھیک ہے, پہلے یہ فیچر نہیں تھا فیس بک پر, تھا بہت پہلے نہیں تھا, ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوا, اب تھوڑا اور اپڈیٹ ہو گیا. تو اب فیس بک پر ایک فیچر ہے جس کو کہتے ہیں پیج ٹرانسپیرنسی. آپ پیج ٹرانسپیرنسی پر جائیں, کسی بھی پیج پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پیج کا 10 سال پہلے کیا نام تھا جب سے اس نے بنایا. اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایڈز رن کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس کا ایڈمن پاکستان سے ہے, سعودیہ سے ہے, یہ بھی بتا دے گا. فیس بک بتا رہا ہے, یہ آپ چھپا نہیں رہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ اگر وہ ایڈز رن کر رہا ہے تو آپ اس کے سارے ایڈز دیکھ سکتے ہو کہ وہ بیچ کیا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, ٹرانسپیرنٹ. ان لوگوں نے تو فیچر کا نام ہی پیج ٹرانسپیرنسی دے دیا نا, اس کا مطلب کہ وہ بالکل ہی پبلک ہو گیا. وہ مطلب سے بندے کو ایک طریقے سے یہ کہہ لو کہ کچھ بھی سیکرٹ نہیں رہا اس میں, سیکرٹ نہیں, کسی کی اب کوئی سیکرٹ ریسیپی نہیں ہے کمپیٹیٹر ہونے کے لیے, کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے صرف اسٹاک کرنا ہے. اور دوسری بات, جب آپ فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ڈیلی, ٹھیک ہے, آپ کچھ پروڈکٹس کو نا لائک کر دیں. صحیح. اور اگر آپ کو اس طرح کے میسیجز والے ایڈ آتے ہیں نا, جو کہ اب آنے لگ جائیں گے آپ کو ہماری باتوں کی وجہ سے, تو اب آپ نا ان کو کر دیں گے تو وہ آپ کو اس طرح کے ایڈ دکھانے لگ جائے گا. اس طرح کے ایڈ دکھائے گا, آپ ان کے پیجز کو شارٹ لسٹ کرتے رہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کے پیجز میں جائیں, ان کے اور ایڈز بھی دیکھیں بیچ کیا رہے ہیں. آپ ود ان اے ڈے پروڈکٹ ہنٹ کر کے خرید کر فلسطین سے بیچنا شروع کر دیں گے. فلسطین جو پاکستان سے دیکھ رہے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے فلسطین اشارہ ہے, فلسطین لوکل ہول سیل مارکیٹ ہے جدہ میں. تو بالکل ایزی ہے, زبردست, بالکل ایزی. حسام آپ یہ بتاؤ کہ جو ہاؤس وائفس ہیں اور یا پھر جو ایون جو لوگ جاب بھی کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, پارٹ ٹائم کرنا چاہتے ہیں, امیزون ہو گیا یا کوئی بھی ای کامرس سے ریلیٹڈ, تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کون سا ماڈل اچھا ہے ان کے لیے, کس اس میں آئیں, وہ کس طریقے سے شروع کریں, اور لمحہ کرے کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں. مطلب
ہاؤس وائفس کے لیے ہاؤس وائفس کیسے شروع کر سکتی ہیں, وہ گھر میں رہتی ہیں, آن لائن کتنا ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ای کامرس جس طرح ایک ریگولر کامرس ہے جس میں خرید و فروخت ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی موٹی سروسز بھی دیتے ہیں, فری لانسرس, ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جاب بھی کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں لوگ بزنس بھی کرتے ہیں. اسی طرح ای کامرس ورلڈ میں آپ چاہے لائف کی کسی بھی اسٹیج پہ ہیں یا آپ کسی بھی کیٹیگری میں, آپ ای کامرس سے کچھ نہ کچھ کر کے ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے میں اسٹیجز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, 3 اسٹیجز. ایسی اسٹیج لائف کی جس میں بندہ کچھ بھی ارن نہیں کر رہا, ای کامرس میں وہ کچھ کر سکتا ہے. اچھا, دوسری میں بتاؤں گا وہ کیا کر سکتا ہے. دوسری اسٹیج لائف کی کہ آپ کچھ ارن کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سیونگز ہیں, آپ کچھ اور سیکھ کے اپنی سیونگز کو یوز کر کے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسری اسٹیج وہ ہے جس میں آپ کے پاس سیونگز تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ کے پاس کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تو آپ ای کامرس میں کر سکتے ہیں. تو پہلی اسٹیج وہ اسٹوڈنٹس کی یا پڑھی لکھی ہاؤس وائفز ہیں, گھر بیٹھی ہوئی ہیں, گریجویٹڈ ہیں یا پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہی, تو بالکل ای کامرس میں وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ لوگ ای کامرس ریلیٹڈ اسکلز گین کریں. اب ای کامرس میں ایک تو فیس بک پی ایس, شاپیفائی, سلا, یہ ایک کیٹیگری ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ, اپنا پیج, اپنا اسٹور. دوسری کیٹیگری آپ مارکیٹ پلیسز پہ چلے جاؤ, امیزون پہ, نون پہ, ای بے پہ یا اور کوئی مختلف جو نام ہے اس پہ آپ چلے جائیں, ان میں آپ اسٹور بنا لیں. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس پہ جائیں. ٹھیک ہے, اس کی کافی سارے اپنے فائدے نقصانات ہیں ہر چیز کے. تو آپ اب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں فار ایگزامپل امیزون پہ جانا چاہتا ہوں یا فار ایگزامپل میں فیس بک پی ایس کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو اگلا اسٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ اب آپ اس کو سیکھیں, اب آپ اس کی اسکل گین کریں. ہمارے پاکستانیوں کا یا دیسیوں کا جنرلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بغیر سیکھے جمپ کرتے ہیں اور سیکھتے ہم پریکٹیکل کر کے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے سیکھا نہیں, آپ نے فار ایگزامپل آپ نے امیزون کا اکاؤنٹ بنا لیا, امیزون نے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. کیوں؟ امیزون ایک $1 ٹریلین کمپنی ہے, وہ آپ کو اکاؤنٹ کھولے گی تو وہ دیکھے گی کہ یہ باٹ تو نہیں ہے, وہ دیکھے گی کہ یہ کوئی فیک پرسن تو نہیں ہے پیچھے, تو وہ بہت طریقوں سے آپ کو ویریفائی کرے گی. آپ نے کچھ غلطی کر دی, انہوں نے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا, آپ کو اکاؤنٹ کھولنا نہیں چاہیے تھا, آپ کو پہلے سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ اکاؤنٹ کھلتا کیسے. تو ہم لوگ کمانا چاہتے ہیں لیکن سیکھنا نہیں چاہتے. تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے سیکھنا. تو یہ جو اسٹیج 0 کے لوگ ہیں یہ اسکل کو سیکھیں, اس کے بعد کوشش کریں کہ یہ کہیں پریکٹیکل کر لیں, کسی سینئر کے ساتھ پریکٹیکل کر لیں. ای کامرس ان سعودیہ ہمارا گروپ ہے, ادھر کوئی سینئر ڈھونڈ لیں, کوئی کمپنی, کوئی ایجنسی جو سروسز آلریڈی دے رہی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے فری میں آپ انٹرنشپ کر لیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پریکٹیکل ایکسپوجر لیں. پھر آپ آگے کلائنٹ ہنٹنگ سیکھیں کہ کلائنٹ کیسے ملتا ہے, فائیور پہ کلائنٹ کیسے ملتا ہے, اپ ورک پہ کیسے ملتا ہے, فیس بک کے گروپس میں کلائنٹ کیسے ملتا ہے, لنکڈ ان پہ کلائنٹ کیسے ملتا ہے. تو یہ ان اٹ سیلف پوری اسکلز ہیں. تو آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے, آپ نے اسکل سیکھنی ہے, پریکٹیکل کرنا ہے, پھر آپ نے کلائنٹ ہنٹنگ سیکھنی ہے پیرالل, پھر آپ نے جا کے اپنی سروسز بیچنی ہے. آپ کو اس اسٹیج پہ بزنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں امیزون, وہ سوچتے ہیں بڑی بڑی فیگرس, سوچتے ہیں ہم بزنس کریں. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ میں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اسٹارٹ میں آپ اسکل کو سیکھیں, امپلیمنٹ کریں. جب آپ واقعی ایکسل کر جائیں پھر آپ اپنے ایگزیکٹلی تو پھر آپ جا کے انویسٹ کریں اپنے امی ابو کا پیسہ, ہسبینڈ کا پیسہ, کسی کا بھی. اچھا, دوسرے اسٹیج پہ وہ لوگ جن کے پاس جو جاب کر رہے ہیں, سیونگس ہیں اور ٹائم بھی ہے, ٹیکنیکلی اسمارٹ ہیں, کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں. ٹھیک ہے, پریکٹیکل کوشش کریں, کہیں مل جائے, نہ ملے تو کسی کے سپرویژن میں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کریں. فیس بک پی ایس پہ کریں, امیزون پہ کریں, نون پہ کریں, کہیں پہ بھی کریں. تو وہ اپنے پیسے انویسٹ کریں, اور اگر وہ 100% انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو وہ پارٹنرشپ کر لیں کسی کے ساتھ. کسی کو کہیں کہ آپ 70% ڈال دو, میں 30 ڈال دیتا ہوں, میں ورکنگ پارٹنر بن جاتا ہوں, آپ سلیپنگ پارٹنر بن جائیں, ہم 50-50 شیئرنگ کر لیں گے. تو جو دوسری اسٹیج پہ لائف کے وہ اپنی ایک جاب کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا کچن سارٹیڈ ہو سکتا ہے ان کی انکم سارٹیڈ ہو, سیونگس پڑی ہوئی ہیں, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے اپنا کوئی فیوچر بزنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کو فیوچر میں کیش فلو دے. تو ان کو چاہیے کہ وہ خود بزنس کریں لیکن سیکھ کے. تیسرے آ جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہائی پیئنگ جابس ہیں, فیملی میں بزی ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے, تو وہ دوسری سائڈ پہ ہوں گے 70%. ان کو یہ چاہیے کہ وہ اسکلفل لڑکے ڈھونڈیں یا اسکلفل لڑکیاں ڈھونڈیں جو 30% ڈالیں اور وہ 70 ڈال دیں.
اچھا इनको भी नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर कहने को तो अच्छा लगता है कि वो स्लीपिंग है, लेकिन उसको स्लीपिंग होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो देखा है. हो सकता है बिजनेस किया और फेल हुआ, हो सकता है जॉब में हो तो भी उसको बिजनेस का सेंस और आइडिया जो है वो एक यंग पर्सन से ज्यादा होगा. तो उसको चाहिए कि वो अपना उस तरह का इनपुट दे, टेक्निकल नो हाउ रखे. उस आपको डीप टेक्निकल स्टफ इन्वेस्टर को हो सकता है ना. उसकी सबसे मेन वजह ये भी है ना कि आपको फिर कोई मामू ना बना देना. एग्जैक्टली. तो आप चाहे जितने भी भरोसे वाला हो तो फिर एकदम से सारा मामला इधर उधर हो जाता है अगर धोखा दे दिया उसको. एग्जैक्टली. सबसे टेक्निकल सारी डिटेल पता नहीं. सबसे ज्यादा चूना इसी स्टेज पे लगता है. बिल्कुल सही है. ठीक है, आप वीए ढूंढ रहे होते हैं, आप कोई लड़का ढूंढ रहे होते हैं जिसको मैं मंथली इतने पैसे पे कर दूं और वो मुझे बिजनेस एस्टेब्लिश कर दे. एक $400 $500 का लेट्स से कोई वीए है तो वो आपको कैसे $1 मिलियन के एम्पायर खड़े करके दे सकता है. तो आपको इसमें स्मार्ट चलना चाहिए. अगले पर्सन के पैसे लगवाएं, खुद भी पैसे लगाएं और उसके साथ पार्टनरशिप में चलें. अब हमारा ई कॉमर्स इन सऊदीया ग्रुप है, अब होगा ये आपके पॉडकास्ट के बाद और लोग आएंगे और वो लोग उस ग्रुप में पोस्ट करने लग जाएंगे और पार्टनर्स ढूंढेंगे, जो कि गलत स्ट्रेटेजी है. वो ग्रुप ओपन ग्रुप है, उसमें हर पर्सन आ सकता है, हम किसी को रोकते नहीं है. इल्ला ये कि वो फेक प्रोफाइल हो, हम जनरल जो रियल प्रोफाइल हो वो सब वहां पे घूम रहे हैं. आपने वहां पार्टनरशिप्स नहीं करनी. आपने अगर पार्टनरशिप्स करनी है तो आपका बेटर जो एक चांस होगा आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने का वो बढ़ेगा जब आप किसी रिफाइंड कम्युनिटी में जाके पार्टनर ढूंढे, जो कि इनर सर्कल है. इनर सर्कल हमारे स्टूडेंट्स का, जो लोग अमेज़न या नून की किसी ने ट्रेनिंग दी है, सर्टिफिकेशंस की है, तो वो देखें डूब यहाँ भी सकते हैं पैसे, लेकिन यहाँ पे आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि ये रिफाइंड लोग हैं, इन्होंने सीखा है, इनको कोई सर्टिफिकेशन मिली है तो कुछ करके मिली है, कोई रिलायबल रिसोर्स इनको सर्टिफिकेशन दे रही है. तो वहां पे आपने अपने लिए पार्टनर्स ढूंढने होते हैं, चाहे इन्वेस्टर को आप वहां ढूंढें, चाहे आप वर्किंग पार्टनर को ढूंढें. अच्छा, इसमें फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं. पार्टनर कैसा होना चाहिए, वर्किंग पार्टननर कैसा होना चाहिए, इस पे शायद पॉडकास्ट में इतनी चीजें कवर ना हो पाए, लेकिन इसमें काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हमारी भी और हम डिस्कस करते रहते हैं कि एक इन्वेस्टर जो है वो होना चाहिए कि जो बिजनेस सेंस रखता हो एटलीस्ट, कि अगर पैसे खुदा ना खास्ता डूब गए तो नुकसान हो सकता है बिजनेस में. तो बिजनेस का मतलब यही है कि आप एक ऑब्वियसली आप रिस्क फैक्टर को अवॉइड तो करते हैं, लेकिन आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते. मिनिमम रिस्क यानी नो रिस्क इज नॉट इक्वल टू जीरो रिस्क. एग्जैक्टली. यानी रिस्क तो होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं, और जहाँ रिस्क होता है वहाँ रिस्क भी मिलता है आपको. एग्जैक्टली. और जहाँ रिस्क नहीं होता वो फिर हराम भी होता है. सही बात. बिल्कुल. जहाँ रिस्क नहीं होता वो फिर वो डबल टैप वाला सीन. बिल्कुल ऐसे ही. डबल टैप मारो. सही. एनीवेज, जरा अमेज़न का मुझे आप समराइज करके बताओ कि किस तरीके से आप लोग क्या हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो जो नया अमेज़न का अकाउंट बनाना चाहता है सऊदीया में, पाकिस्तान में बैठ के, या कहीं पे भी दुनिया में बेचना चाहता है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं. प्लस उसके अंदर अगर लीगल वे में थोड़ा सा देखा जाए तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. अच्छा, हेल्प में ना मैं सबसे पहले कहूँगा कि कम्युनिटी की अगर ई कॉमर्स नोमैड्स को सबसे बड़ी जो हेल्प कर रहा है ना वो उनका माइंडसेट तैयार कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. माइंडसेट जो है उसका आप कह लें बिजनेस में आधे से ज्यादा रोल माइंडसेट का. अगर आपके पास राइट माइंडसेट नहीं है, आपके पास लूजर माइंडसेट है. लूजर माइंडसेट की बहुत सारी निशानियां. लूजर माइंडसेट वो होता है जो हमेशा शिकायतें करता है, जो हमेशा ये करता है कि ब्लेम करता है कि देखो यार ये लोग फलानी चीज़ बेच रहे हैं, ट्रेनिंग बेच रहे हैं, इन्होंने मुल्क की खिदमत नहीं की. वो ये नहीं देखता कि यार मुल्क की खिदमत और भी बहुत पहलुओं से हो रही है और बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी में फ्री पड़ी हुई हैं. देखें, आपने ई कॉमर्स नोमैड से कुछ ट्रेनिंग नहीं लेनी, इनर सर्कल में नहीं आना, मत आए. जनरली ग्रुप में इतनी फ्री चीज़ें पड़ी हैं. अभी 15 फेब को एक फ्री क्रैश कोर्स मैंने करवाया था 2.5 घंटे का. तो बीइंग अ टीचर फ्रॉम 8+ इयर्स मैंने उसमें 2.5 घंटे में कोशिश की कि मैं अमेज़न पूरा सिखा दूं. तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ई कॉमर्स नोमैड्स, उसमें वो क्रैश कोर्स लाइव 2.5 घंटे का पूरा पड़ा हुआ है. कोशिश की मैंने सवाल जवाब भी लोगों के कैटर कर लूँ और A to Z में समझा दूं कि अमेज़न है क्या, स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है. तो कम्युनिटी की हेल्प तो बहुत तरीकों से होती है. हमें व्हाट्सएप मैसेजेस रेगुलर आते हैं. ठीक है, मेरा जो नंबर है पब्लिक है, हर किसी के पास है. फेसबुक पे बेतहाशा लोग मैसेजेस करते हैं. मीटअप्स हम करते हैं, कोई चार्ज नहीं किसी से करते हैं. आपकी इजाजत हो तो हम इसमें भी दे सकते हैं, स्क्रीन पे भी लिख सकते हैं. एग्जैक्टली. जी बिल्कुल. तो हम लोग कम्युनिटी की हेल्प तो बहुत तरीकों से कर रहे हैं. तो एक सबसे बड़ी हेल्प तो यही है कि माइंडसेट, कि आपने अपना विनिंग माइंडसेट कैसे रखना है. एक बिजनेस में आप जंप करने जा रहे हैं, आप सर्विसेज लेने जा रहे हैं, क्लाइंट आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसके लिए मायूस नहीं होंगे. आप कैसे कंटिन्यूअस हंटिंग करेंगे और कैसे अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे.
تو ایک تو کیا رہی ہے. اچھا دوسرے اینڈ پہ ای کامرس نومیڈ میں نے جیسے بتایا کہ ٹریننگس ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے حالانکہ ہم نے 6 مہینے پہلے سے یہ چل رہا ہے پلیٹ فارم, لیکن ہم نے کوئی ٹریننگ ریلیز نہیں کی تھی ابھی تک. فیس بک PS ایک ریلیز کی کافی بعد میں جا کے, امیزون سعودی ٹریننگ ہے, نون ٹریننگ آ جائے گی, اور ہمارا کوئی اس میں یہ بھی نہیں پلان کہ ہم اس کو ریگولر بیچز میں ہو سکتا ہے کریں, ہم ہو سکتا ہے نہ کریں. ہم ایک بیچ ہم نے رن کیا, ہمارا مقصد پورا ہو گیا کہ ہم نے سکھانا تھا اور ہمیں ایک ٹیم میں ایک لوگوں میں اویئرنیس دینی تھی, وہ ہم نے دے دی. اچھا دوسرے اینڈ پہ ہم نے ایک آپ کہہ لیں 360 ڈگری سولوشن یہاں کے لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے کیا ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ای کامرس نومیڈس پلیٹ فارم ہے, ٹریننگ دے رہا ہے, مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا رہا ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایک شہناتی کے نام سے ایک کوریئر سروس ہے جو کہ ابھی آفیشیلی آن نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ ہوپ فلی سون ہو جائے گی. تو شہناتی کے نام سے وہ کوریئر سروس رکھ دی ہے کہ کوئی پاکستان سے بیٹھ کے سعودیہ میں ای کامرس کرنا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان بیٹھے بیٹھے یہاں پہ سروسز ملیں گی لیگل طریقے سے, اس کی پروڈکٹس ڈیلیور ہوں گی, وہ فل اسٹوریج ہوگا, فلفلمنٹ ہوگا, مختلف چیزیں ہوں گی. تو یہ ایک پیرالل میں ہم نے کھڑا کر دیا. تیسرا ہم نے کیا کیا, cybernetti.net کے نام سے وہ ہم نے وہ فل آن سروس ایجنسی ہے. ای کامرس نومیڈ پلیٹ فارم ہے, وہ سروس ایجنسی نہیں ہے, وہ اویئرنیس کے لیے زیادہ بنا ہے. تو cybernetti.net ہے, وہ ہارڈ کور ایک ایجنسی ہے جو کہ یہاں لوکل فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی, آپ کہہ لیں مختلف قسم کی جو چھوٹی ای کامرس ریلیٹڈ سروسز ہیں اس میں ہیلپ کرتی ہے. آپ کو یہاں پہ رجسٹر کرنا ہے اپنی کمپنی کو, آپ نے یہاں مستثمر بننا ہے, اس میں ہیلپ کرتی ہے. تو اس طرح کی مختلف جو سروسز ہیں, کور جو سروسز ہیں, وہ cybernetti.net دے رہی ہے. ای کامرس نومیڈ ایز سچ کوئی ڈائریکٹ سروسز نہیں دے رہی. ایک سروس جو ای کامرس نومیڈ دے رہی ہے وہ دے رہی ہے انویسٹرس کو, اور اس کا نام ہے پرائم. ٹھیک ہے, پرائم پروگرام بیسیکلی انویسٹرس کے لیے ہے, اور وہ اس کی جوائننگ فیس ذرا ہائی ہے. اس کا کور فوکس ہوتا ہے کہ پرائیویٹ لیبل برانڈ آپ نے اگر امیزون US میں یا UK میں اسٹیبلش کرنا ہے, یا امیزون سعودیہ میں آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, یا نون پہ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہائی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ کہہ لیں منیمم انویسٹمنٹ $15,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر $30,000-50,000 ڈفرینٹ پروگرامز ہیں پرائم کے انڈر. اصل میں اس کی ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹ پہ ساری پڑی ہوئی ہیں. تو اس کی جوائننگ فیس بھی منیمم $3,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, صرف جوائننگ فیس, اور انویسٹمنٹ آپ اس سے الگ لے کے آتے ہیں. تو EN کی ٹیم, ای کامرس نومیڈس کی جو پرائم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے, وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے آپ کا برانڈ اسٹیبلش کرنے میں. تو آپ اس میں کمپلیٹلی سلیپنگ پارٹنر ہی ہوتے ہیں, اور سارا کام جو ہے وہ ٹیم آپ کو کر کے دیتی ہے. صحیح. تو یہ ایک سروس جو ہے وہ ہم نے انڈر EN رکھی ہے. صحیح. اچھا میرا دوسرا سوال جو میں نے بھی آپ سے پہلے کیا تھا, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ EN کیا اس میں پرووائڈ کرتی ہے, کیا آپ کی کمیونٹی سروسز ہیں, یہ سارا کچھ آپ نے بتایا. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ امیزون میں اگر جیسے ایک بندہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, یا سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے, یا دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس کو اگر اپنی کمپنی رجسٹر کرنی ہے, سوری کمپنی کہہ رہا ہوں, اپنا اسٹور بنانا ہے اگر امیزون پہ, تو وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی مطلب آپ مجھے اگر ڈیٹیل میں اتنا زیادہ ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ بیسکس ہی بتا دو, صرف ہیڈ لائنز ہی بتا دو, تو ایک طریقے سے ایک گائیڈ لائن ہو جائے گی. جو بندہ خود کہیں نہ کہیں ریسرچ کر رہا ہوگا, کچھ ٹرمز اس کے لیے مسنگ ہوں گی, تو وہ اس کو آرام سے ایزیلی کر لے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں امیزون پر اگر آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہے US میں, امیزون UK میں, یا امیزون سعودیہ میں, ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹس مور اور لیس سملر ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ کچھ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کنٹری سے اکاؤنٹ کھلتا ہے, کبھی کسی کنٹری سے نہیں کھلتا. تو جب اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, پاکستانی پاسپورٹ, یا آپ کے پاس CNIC ہے, تو آپ اس کی بیس پہ امیزون US کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. پہلے الاؤڈ نہیں تھا, لیکن 2020 میں امیزون نے یہ الاؤ کیا تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنا شناختی کارڈ, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ, ایک ایڈریس, اور اس ایڈریس پہ بل, الیکٹریسٹی بل یا آپ کہہ لیں کوئی بھی یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں ریڈی. ڈاکومنٹس ویل اسکینڈ ہونے چاہیے, ڈاکومنٹس کے آس پاس اسپیس ہونی چاہیے. تو آپ امیزون پہ سائن اپ کرتے ہیں, اور امیزون آپ سے یہی ڈاکومنٹس مانگتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو سبمٹ کرواتے ہیں, تو آپ کا امیزون اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چارجیبل کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ بھی چاہیے. پاکستان میں نیا پے ہے, اس کا کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بھی ویورز ہیں اگر وہ یہاں پہ بھی رہتے ہیں تو ان کے پاس پاکستان کی چیزیں ہوتی ہیں ساری. تو یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے. سیم گوز فار سعودیہ. آپ نے سعودیہ کے تھرو, یہاں کے تھرو کھلوانا ہے, تو آپ کو یہاں کا ریزیڈنٹ ID بھی چل جاتا ہے پاسپورٹ کی جگہ, یہاں کا بل, یہاں کی بینک اسٹیٹمنٹ, یہاں کا آپ کو جو ہے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ, وہ ساری چیزیں یہاں کی چاہیے. اس میں سب سے کور, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کا نام سیم ہونا چاہیے. آپ کا نام
فار ایگزامپل آپ کا نام اگر حسام انصاری ہے تو وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں, یوٹیلیٹی بل میں, پاسپورٹ پہ, ہر جگہ ایگزیکٹلی سیم ڈیٹ آف برتھ, ہر چیز سیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیٹ آف برتھ میں نے اس لیے کہا کہ رجسٹر کبھی آپ ریزیڈنٹ آئی ڈی دے رہے ہیں, پاسپورٹ دے رہے ہیں, ان میں بھی سیم ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجول پروفیشنل اکاؤنٹ, یہ ایسے کھل جاتا ہے. آپ کو اگر اکاؤنٹ کمپنی پہ کھولنا ہے تو پاکستان کی کمپنی پہ کھل جاتا ہے, یہاں کی کمپنی پہ بھی کھل جاتا ہے, یو کے کی کمپنی پہ بھی کھل جاتا ہے. اچھا, کمپنی یو کے کی ہے لیکن بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, امیزون کو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کمپنی یو کے کی کھلے گی اور آنر کی ڈیٹیلز پاکستان کی سبمٹ ہوں گی, امیزون ایکسیپٹ کر لے گا. یو کے کی کمپنی کھلوانا کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے, ہم اس کے اوپر آئیں گے. اوکے, میرا ایک سوال ہے یو کے اور یو ایس میں کمپنی کھولنے سے ریلیٹڈ, تو وہ بھی میں آپ سے کروں گا, بٹ ہم پہلے امیزون کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, تو یو ایس ایل ایل سی آپ کھول لیتے ہیں, آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا سعودیہ میں بیٹھے ہیں تو کوئی اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے. تو امیزون اکاؤنٹ یو ایس ایل ایل سی, یو کے لمیٹڈ کمپنی, یا پاکستان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, یا سعودیہ میں آپ کو پتا مؤسسہ کھلتا ہے, شرکہ کھلتا ہے, 2 ہوتے ہیں, اس میں آپ کھولیں, آپ کہیں سے بھی کھول سکتے ہیں اکاؤنٹ. جی, تو اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں کہ امیزون پر یا نون پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ, فیس بک شاپیفائی پہ آپ جا رہے ہیں, اس پہ کام کرنے کے ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ جو سروسز دینا چاہ رہا ہے یا ایک بندہ جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے, ان دونوں کو اس ماڈلز کا کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے آؤٹ کمز کیا ہیں. تو 2 مشہور ماڈلز ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے, میں نام سب کے بتا دیتا ہوں, ڈسکس ہم 2 کو کر لیں گے. ایک پرائیویٹ لیبل ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ اپنا برانڈ امیزون پر, نون پر یا کسی بھی اپنی ویب سائٹ پر اسٹیبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہول سیل ہوتا ہے, جس میں آپ ہول سیل ہوتا ہے, اس کو آپ ری سیلنگ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ دوسروں کے برانڈس سیل کرتے ہیں امیزون کے اوپر. تیسرا ڈراپ شپنگ ہوتا ہے, چوتھا آن لائن آربیٹراج ہوتا ہے, اور 5واں ریٹیل آربیٹراج ہوتا ہے. ہم پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل کو ڈسکس کرتے ہیں. پرائیویٹ لیبل جو ہے وہ آپ اپنا برانڈ امیزون پر اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, تو آپ نے A to Z کام خود کرنا ہے. A to Z کام کا کیا مطلب ہے, امیزون پر جیسے عامر نے مینشن کیا تھا کہ ہم پروڈکٹ اپنی دل جو اچھا لگ رہی ہے یا جو ہم مینوفیکچر کرتے ہیں ہم وہ نہیں لگاتے, ہم ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں. ہم امیزون کے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا بائک سیل کر رہے ہیں. اچھا, لوگ فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں گارلک پریس, میں گارلک پریس دیکھوں گا, بہت سارے لوگ سیل کر رہے ہیں, میں ان سارے لوگوں کو جو سیلرز ہیں ان کے ریویوز اسٹڈی کروں گا کہ بائرس کیا کہہ رہے ہیں, بائرس کو یہاں ایشوز کیا پیش آ رہے ہیں. تو اور پھر میں اس کی سرچ والیوم دیکھوں گا کہ اس کو لوگ سرچ کتنا کر رہے ہیں, کی ورڈ کو سرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل گارلک پریس ایک کی ورڈ ہے, تو لوگ گارلک پریس کتنی دفعہ سرچ کر رہے ہیں, یہ آپ کو ایسے نہیں پتہ لگتا, یہ ٹولز کی مدد سے پتہ لگتا ہے. جنگل اسکاؤٹ ہے, ہیلیم 10 ہے, ڈیٹا ڈائیو ہے, مختلف ٹولز ہیں جو امیزون پر کام کرتے ہیں. سعودیہ پہ اگر آپ نے کرنا ہے تو سیلر ایڈ آن کر کے ایک نام ہے جو آپ کو سیلر کے اسٹاک بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو سیلر کا آپ کو اسٹاک پتہ لگ گیا, کل بھی آ کے دیکھیں اسی کا اسٹاک, پرسوں دیکھیں اسی کا اسٹاک, تو 3-4 دن کا اسٹاک دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سیلز کا آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یو ایس یو کے میں ہم لوگ جنگل اسکاؤٹ ہیلیم 10 یوز کرتے ہیں, وہ آپ کو ویسے خود ہی سیلز بتا دیتے ہیں. تو سرچ والیوم دیکھا, کمپٹیشن دیکھا, سیلز دیکھی, اور بھی بہت سارے فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ ہے, اس کی ڈیمانڈ ہائی ہے, کمپٹیشن لو ہے, تو میں اس کو سیل کر سکتا ہوں. پھر آپ کسٹمر کے ریویوز کو اسٹڈی کر کے اس سے ایک بیٹر آفر لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں, اور آپ اس کو چائنا سے مینوفیکچر کرواتے ہیں. کٹ ہوگا تو آپ اس کو چائنا سے مینوفیکچر کرواتے ہیں, اپنا اس پہ لوگو لگواتے ہیں, اس کا ٹریڈ مارک یو کے یا یو ایس میں رجسٹر کرتے ہیں, یہ کمپنی کھولنا, وہاں پہ پھر آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں, اس کی سیلز جنریٹ کرتے ہیں, اس کو رینک کرتے ہیں, اس کو فرسٹ پیج پہ لے کے آتے ہیں. تو یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے, یہ کیونکہ آپ کا پرائیویٹ لیبل ہے. اچھا, اس سے آؤٹ کم یا ایکسپیکٹیشنس کیا ہونی چاہیے؟ اس سے آؤٹ کم ایکسپیکٹیشن بالکل کوئک منی کی نہیں ہونی چاہیے. اس سے آؤٹ کم آپ کو ملے گا, آپ کو کہہ لیں یہ لانچ کرتے کرتے ہی ہو سکتا ہے سال لگ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایک برانڈ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں, ایک پرائیویٹ لیبل برانڈ. اچھا, آپ کو جب اتنا ٹائم لگے گا, اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ لانچ ہوگی, پھر لاس میں جائے گی, پھر پروفیٹیبل آپ اس کو کریں گے, تو کہہ لیں کہ یہ 2-3 سال کی جرنی ہوتی ہے, لیکن یہ ورتھ اٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ آپ آہستہ آہستہ اپنا ایسٹ کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو فیوچر میں کیش فلو دے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک ایسٹ کریٹ کریں, ایک برانڈ اسٹیبلش کریں جو آپ کو پروفٹس دے گا. ٹھیک ہے, منتھلی پروفٹس دے گا. اچھا, ورکنگ اس میں آپ کی کافی کم ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعد. کیوں؟ سپلائی چین آن لائن مینیج ہو رہی ہے.
وہاں پہ کسٹمرس کے شپ جو آرڈر شپ ہو رہے ہیں ریفنڈ آ رہے ہیں وہ امیزون آپ کا یا سعودیہ میں کر رہے ہیں تو آپ امیزون دیکھ رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ اس کی امپروومنٹ پہ دھیان دے رہے ہیں اور آپ اس کی مارکیٹنگ پہ دھیان دے رہے ہیں. اچھا اس کے لیے بھی اگر آپ کے پاس ورکنگ پارٹنر ہے اور آپ سلیپنگ پارٹنر ہے تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ آٹومیشن جنریٹ ہوگی. تو ہمارا جو کور کنسیپٹ ہے وہ ہے ٹائم انڈیپینڈنس, منی انڈیپینڈنس اور لوکیشن انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے کہ یہ کہنے موٹو ہے ای کامرس نومیڈس کا کہ ہم یہ چیز پروموٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ای کامرس پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, امین یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے الحمدللہ یو ایس میں اکاؤنٹس ہیں, یو کے میں اکاؤنٹس ہیں, پارٹنرشپس میں سارے, سعودیہ میں اکاؤنٹس ہیں, یہ رن کر رہے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی ہے, نومیڈس کا مطلب بھی خانہ بدوش ہوتا ہے, پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں. تو یہ نام میں بھی ہم لوگوں کے اگر کوئی دھیان دے تو یہی چیز ہے. صحیح. تو مطلب اس کے پیچھے ایک طریقے سے یہ کہہ لو کہ یہی ہے کہ آپ نے ایک جگہ باؤنڈ ہو کے کام نہیں کرنا تھا, آپ پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہو تو مالدیوز میں بیٹھ کے آپ جوس پیتے ہوئے آرام سے کر سکتے ہو, سارا آٹومیٹک. اگر آپ کا امیزون میں یو ایس میں یا یو کے میں آپ کا $2-3,000 بھی پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ اس کو کنورٹ کریں پاکستان میں کیا بن رہا ہے. پاکستان میں ابھی تو سروائیو ہی آپ کہہ لیں وہ کر پا رہے ہیں جس کی فورن انکم آ رہی ہے, جس کے ڈالرز میں آ رہے ہیں, کیونکہ ڈالر کا دیکھ رہے ہیں ریٹ بالکل انسٹیبل ہے. تو آپ لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہیں نمبر 1. نمبر 2 آپ ٹائم انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اچھا اگر تو آپ ورکنگ پارٹنر ہیں تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا لیکن اتنا نہیں جتنا ایک ریگولر بزنس کو دینا پڑتا ہے. اگر آپ سلیپنگ ہے تو آپ کو وہ بھی نہیں دینا. تیسرا, اگر آپ کو یہ انف منی جنریشن دیتا ہے تو آپ کو ایک طرف سے انکم آ رہی ہے, اب آپ زندگی میں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں. تو منی انڈیپینڈنس از دیٹ کہ آپ فریڈم ہے نا آپ کے پاس کہ آپ کو ایک جگہ سے کچن یہ چیزیں سارٹیڈ ہیں, اب آپ نے جو آپ کا دل کر رہا ہے کریں. تو یہ 3 چیزیں دے رہا ہے. اور یہ ایسٹ, فار ایگزامپل میں نے ایک برانڈ اسٹیبلش کیا تھا 2020 میں اور 2023 کے شروع میں اس کو میں نے پورا کا پورا برانڈ کسی کو دے دیا. تو وہ برانڈ اسٹیبلشمنٹ میں لیٹ سے کم تو $10,000-15,000 میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس میں ذرا اماؤنٹ لگی تھی $40,000-50,000 اور وہ جب سیل ہوا آگے تو وہ تقریباً $1,20,000 کا ہوا. تو میں نے 2-3 سال میں ایک ایسا, اچھا اس کے جو پروفٹس تھے وہ تو ہم ویسے یوز کرتے رہے, لیکن اس کو میں اتنا مہنگا کیوں سیل کر پایا؟ میں اس لیے مہنگا اتنا سیل کر پایا کہ اس کے فار ایگزامپل ایک اسٹیبل پروفٹس تھے $2,000-2,500-3,000 کے. تو میں نے جو نیا بائر تھا اس سے میں نے 2 سال سے 3 سال کے درمیان, یہ ایوریج ہوتا ہے آپ کی مرضی, آپ کے اکاؤنٹ کی ہسٹری اور کافی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ملٹیپل لے سکتے ہیں. تو 2 سے 3 سال کا فیوچر کا جو پروفٹ آنا ہے وہ آپ اس سے لے لیں اور اس کو پورا برانڈ فلپ کرنا کہتے ہیں, اس کو فلپ کرنا کہتے ہیں. تو آپ کو یہ ایسٹ کریشن ایک ریگولر کیش فلو بھی دے گا اور آپ اس کو فلپ کر کے فردر منی جنریٹ کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایزی نہیں ہے. یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس میں لوگوں کے پیسے ڈوبتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور سکسیس ریٹ لو ہونے کی بڑی ریزن ہے جلد بازی. آپ نے سیکھا نہیں, آپ نے کسی ویریفائڈ ریسورس سے سیکھا نہیں, آپ نے ٹیکنیکل اسٹف نہیں دیکھا, آپ نے کسی کی سپرویژن نہیں لی, آپ نے کسی کی مینٹورشپ نہیں لی اور آپ کود پڑے اور آپ نے پیسے اپنے بھی لگائے ڈبوئے اور آپ نے انویسٹر کے بھی ڈبو دیے. تو سب سے بڑی ریزن میں کہوں گا امیزون بزنس میں یا میں کہوں گا کسی بھی بزنس میں جو فیلئر کی ہے وہ ایکسپیرینس اور نالج کا نہ ہونا ہے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو تھیوریٹیکلی پہلے نالج حاصل کریں, ایکسپیرینس نہیں ہے تو کسی ایکسپیرینس کا مشورہ ہی لے لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک سے آپ کا بزنس پورا اسٹیک پہ آ جاتا ہے. تو یہ ہے پرائیویٹ لیبل. دوسرا ماڈل ہے ہول سیل. ہول سیل میں آپ دوسروں کے برانڈ سیل کر رہے ہیں. وہ ماڈل لیس رسکیئر ہے اور اس میں کام بھی اس کے مقابلے میں کم ہے لیکن کنٹینیوس کام ہے. کیوں؟ آپ کنٹینیوسلی نئی سے نئی پروڈکٹس برانڈز ہنٹ کرتے ہیں, ان کو سیل کرتے ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے, ایک پروڈکٹ لائف سائیکل ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, اس کے مارجن کم ہو جاتے ہیں, پھر آپ نئی پروڈکٹ پہ چلے جاتے ہیں. رسک کم ہے, ٹائم بھی کم ہے. اس پہ لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں سعودیہ میں بیٹھا ہوں, مجھے کسی کا برانڈ سیل کرنا ہے تو میں یہیں سے لوں گا, میں چائنا سے ہو سکتا ہے نہ منگواؤں اور امیزون بھجوا دوں گا. اگر میں یو ایس میں کرنا چاہتا ہوں تو میں یو ایس کی ہی کسی سپلائر سے کسی ڈسٹریبیوٹر سے لوں گا اور وہ پروڈکٹس لیٹ سے ہیڈ اینڈ شولڈر, لیٹ سے پینٹین, لیٹ سے سم تھنگ ایلس, کوئی بھی چھوٹا بڑا برانڈ وہاں سے میں لوں گا اور میں امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا دوں گا. وہ سیل ہوگا, مجھے مارکیٹنگ بھی نہیں کرنی کیونکہ وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ برانڈ ہے اور میں اسی کی لسٹ میں اٹیچ ہوں گا جا کے. تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا, مجھے رینکنگ بھی نہیں کرنی, مجھے فوٹوگرافی بھی نہیں کروانی پڑی, ویڈیو بھی نہیں بنوانی پڑی, مینوفیکچر بھی نہیں کروانا پڑا, اتنا پروڈکٹ کو اسٹڈی بھی نہیں کرنا پڑا کہ کسٹمر کے کیا ایشوز آئیں. وہ کیونکہ وہ اسٹیبلش برانڈ ہے, انہوں نے سب کیا ہوا, آپ نے بس اٹھایا بیچا. یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے. اس میں پھر مارجن بھی کم ہوگا نا,
ایگزیکٹلی اس میں مارجن اس وجہ سے کم ہوگا کیونکہ اس میں آپ نے اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگایا, آپ نے اس کی پوری اسٹڈی بھی نہیں کی, آپ کو اس کی بیسک بھی نہیں پتا, تو وہ آپ نے اس میں اس حساب سے یہ ہے کہ وہ آپ کے پروفٹس بھی کم بالکل. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو آپ کا اپنا پرائیویٹ لیبل ہوگا وہ آپ کو زیادہ پروفٹ بھی دے گا اور وہ لانگ ٹرم بھی ہوگا ایک طریقے سے. ہول سیل کی نا برانڈ ویلیو نہیں ہوتی, وہ آپ کسی کا برانڈ بیچ رہے ہو, مارجن اس میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کو فلپ بھی نہیں کر سکتے. ہاں فلپ نہیں کر سکتے, اس میں آپ کو بیچنے میں ہو سکتا ہے اس پرائیویٹ لیبل سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہو, لیکن وہ نام آپ کا نہیں ہے, آپ اس کو 10 سال بیچ لو کسی اور, لیکن وہ کسی اور کا, آپ کی برانڈ ویلیو بلڈ نہیں ہوئی نا, آپ نے تو کسی اور کے لیے کام کیا. یار اس پہ ایک بڑے مزے کی بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ نے جو بولا کہ اس میں آپ کا اپنا برانڈ وہ نہیں ہو رہا. اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے جب آپ پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں آپ ٹریڈ مارک کرواتے ہیں, آپ اپنے نام کو رجسٹر کرواتے ہیں اپنی کمپنی یا اپنے پاسپورٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے ٹریڈ مارک کروا لیا تو یہ اب آپ کا ہی برانڈ ہے, نمبر 1. اچھا امیزون آپ سے فیس چارج کرتا ہے اس چیزوں کی, کیوں؟ وہ آپ کے لیے کسٹمرز لے کے آ رہے ہیں. اچھا امیزون پر جب برانڈ اسٹیبلش ہوتا ہے تو جو بائر ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کس برانڈ کی پروڈکٹ ہے, یہ امیزون کی پروڈکٹ نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ امیزون ایک مال ہے. امیزون اپنی پروڈکٹس بھی سیل کرتا ہے امیزون بیسکس کے نام سے اور مختلف طریقوں سے مختلف وینڈرز کے تھرو, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ یہ کوئی برانڈ ہے, ٹھیک ہے, میں اس برانڈ کی چیز کو خرید رہا ہوں. نیٹ سے امیزون پہ ایڈیڈاس بھی بکتا ہے, نائکی بھی بکتا ہے, تو وہ برانڈس ہیں. تو کسٹمر جو ہے وہ برانڈ لویل ہی بنتا ہے, ریپیٹ پرچیزز بھی وہ بالکل خریدتا ہے اور وہ بار بار آتا ہے. اچھا آپ کیا کرتے ہیں, آپ شروع میں تو امیزون پہ پرائیویٹ لیبل اسٹیبلش کرتے ہیں, آپ کو پروفٹس آنے شروع ہو گئے, آپ اسٹیبلش ہو گئے, اب آپ اس کی ورٹیکل گروتھ پہ جاتے ہیں. آپ اس کے لیے اپنی ویب سائٹ یو ایس میں کریٹ کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, یہ میرا نیکسٹ سوال تھا کہ ہم اس کو پیرالل لے کے چل سکتے ہیں. بالکل, کہ اپنا ایک ویب سائٹ بھی ساتھ اس میں لے کے چل بالکل چل سکتے ہیں. اور آپ ای بے پہ بھی بیچیں, آپ وہاں والمارٹ پہ بھی بیچیں, تو آپ مختلف پلیٹ فارمس پہ بیچیں. اس سے آپ کے برانڈ کی ورتھ بڑھ جاتی ہے. جہاں آپ کو 2-3 سال کا فیوچر پروفٹ ملنا تھا فلپ کے وقت, ہو سکتا ہے آپ کو 4-5 سال کا مل جائے, اگر آپ کی مختلف چینل سے سیلز آ رہی ہیں. اور آپ ان چینل سے, فار ایگزامپل میں شاپیفائی کی ویب سائٹ بناتا ہوں, میں اس کو امیزون کے ساتھ لنک کر دیتا ہوں, تو امیزون بھی میرے وہ شاپیفائی کے آرڈرز فلفل کر دے گا. تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ملٹائی چینل جانا ہے یا آپ نے نہیں جانا, ٹھیک ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی گروتھ, آپ کتنی گروتھ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ویژن کیا ہے, آپ اس کو کتنا ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اچھا فلپ سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ابھی بھی ایک کویسچن آیا کہ ایک بندہ ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک پورا برانڈ اسٹیبلش کیا, سب کچھ کیا, 2-3 سال اس کے اوپر محنت کی, اور اس کے بعد اب وہ برانڈ اچھے ایک لیول پہ پہنچ گیا. اس کے بعد آپ عامر کے پاس جاتے ہیں, عامر آپ کے پاس آتا ہے, آپ نے اس سے وہ فلپ کر لیا, اس سے آگے 2-3 سال کا پروفٹ لے کے اور آپ نے وہ برانڈ اس کو دے دیا, ٹھیک ہے. وائی عامر ایسا کیوں کرے گا؟ اچھا دیکھیں, اس میں ایک پروڈکٹ لائف سائیکل جو ہوتا ہے نا, آپ کے پروڈکٹ کی سیلز آتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیبل ہوتی ہیں, پھر ایک ڈکلائن بھی آتا ہے. پھر ڈکلائن کے بعد اگر آپ اس ڈکلائن پہ آپ مینیج کر لیتے ہیں, یہ کسی بھی کمپنی کی بات کریں جو ایک پروڈکٹ سیل کر رہی ہے یا ملٹیپل پروڈکٹ سیل کر رہی ہے, اگر وہ مینیج کر لیتی ہے تو پھر آگے گروتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہم اس پوائنٹ پر جا کر فلپ کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ چھوٹے انویسٹر ہیں. اس برانڈ کو اب گرو کرنے کے لیے چاہیے تھا $multi-million کوئی بڑی کمپنی جو اس کی اسٹریٹجی بنائے اور اس پہ بلیڈنگ کرنے کو, یعنی اس پہ پیسے لگانے کو ریڈی ہو اور نقصان جھیلنے کو بھی ریڈی ہو, جو اس کو $1 ملین برانڈ کی طرف لے کے جائے گا. لے کے آپ بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کی ایپیٹائٹ ہے کہ آپ کتنا رسک لینا چاہتے ہیں اور کتنی گروتھ آپ چاہتے ہیں, تو آپ ایک پوائنٹ پہ آ کے اس کو فلپ کر دیتے ہیں. اچھا آپ کے پاس فلپ کر کے جو اماؤنٹ آتی ہے, انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اتنا ہائی نہیں جاتا. اگر آپ کا ایک امیزون سکسیزفل بزنس جائے تو آپ اس کو جب فلپ کریں گے تو انفلیشن اتنی بھی ہائی نہیں ہوگی کہ وہ پیسے ایکول ہو, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے 2020 میں جو 40 یا 50 پارٹنرس کے ساتھ ہم نے لگائے تھے, وہ ہم نے 2023 میں 1,10,000 کے کیے, تو انفلیشن ریٹ اتنا بھی ہائی نہیں تھا کہ 1,10,000 اور 40-50 برابر تھے, ایسا نہیں تھا. ایسا پاکستان کے پلاٹ میں ضرور ہو سکتا ہے, جہاں پہ ہم دیسیوں کی جو فائنلی ہمارے پاس ایک ہی چانس ہوتا ہے کہ ہم کہاں انویسٹ کریں وہاں کر دیتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک برانڈ اسٹیبلش کیا, اس پہ آپ نے محنت کی تھی, آپ نے لا کے وہاں پہ اس کو فلپ کیا. اب جس نے $1,00,000-2,00,000 کا آپ سے بائی کیا ہے, وہ اس کو ہو سکتا ہے $4-5 تک لے کے جائے, اور اس سے کوئی بڑا اس کو $1 ملین تک لے کے جائے. لیکن ماشاءاللہ پاکستان میں ایسی سٹوریز بھی ہیں جو لوگوں نے $1 ملین برانڈ بھی سیل کیے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے, اب آپ ایسے 2-3 برانڈ سیم اماؤنٹ جو آپ کے پاس اماؤنٹ آئی ہے اس میں کھڑے کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک فارمولا آ گیا سکسیس کا کہ میں نے پرائیویٹ لیبل برانڈ اسٹیبلش کیسے کرنا ہے. تو آپ ایک دفعہ دوسرا برانڈ اگر آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا تو آپ کے پاس فارمولا ہے,
آپ کو وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو آپ نے پہلے میں کی تھی. بالکل. اور وہ جہاں 2-3 سال کا ٹائم لگ رہا تھا وہ ٹائم میرے خیال سے 1.5 پہ آ جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی صحیح. اچھا یہ تو ہمارا ہو گیا امیزون. آپ نے ماشاء اللہ بڑی زبردست طریقے سے بہت نئی چیزیں اس کے اندر بتائیں. فلپ کا میرے ذہن میں ہلکا پھلکا سا ایک آئیڈیا تھا لیکن آپ نے بڑا کلیئر کر کے بتایا. اور یہ والا سوال جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ بھائی اگلا بندہ کیوں خریدے گا آپ سے, تو وہ بھی آپ نے زبردست طریقے سے کلیئر کیا. اچھا اب ہم چلتے ہیں ذرا سا یہاں کی جو لوکل ویب سائٹس ہیں یا ایون ہم یہ کہہ لیں لوکل نہیں انٹرنیشنل, نون جیسے ہو گئی. نون دبئی میں بھی ہے رائٹ؟ جی. مڈل ایسٹ پورے میں ہے یا صرف دبئی اور سعودیہ میں؟ دبئی اور سعودیہ میں. ٹھیک ہے, تو نون پہ اگر کسی کو کام کرنا ہو پاکستان بیٹھ کے یا یہاں پہ بیٹھ کے تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ اچھا نون کا جو پلیٹ فارم ہے نا وہ بڑا گیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ گولڈ مائن بھی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک طرح سے. وہاں پہ اکاؤنٹ آپ پاکستان سے نہیں بنا سکتے. اچھا. نون کا اکاؤنٹ ایون سعودیہ کا نون کا اکاؤنٹ دبئی سے بھی نہیں بنتا. اوکے. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے اتنا اس کو کلوز رکھا ہے. تو سعودیہ کا اگر آپ کو نون کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ کو یہاں کی لوکل کمپنی چاہیے. آپ کے کوئی لوکل پارٹنر ہو یا آپ خود ایک یہاں پہ انویسٹر لائسنس پہ ہو, آپ اون کرتے ہو کوئی کمپنی, وہ بھی مینوفیکچرنگ یا ٹریڈنگ کی کمپنی ہونی چاہیے. تو وہ ہوگی. ویٹ سرٹیفکیٹ ضروری نہیں ہے, آپ نہ بھی ہو تو بھی آپ نون پہ جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دبئی کے نون پہ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ سعودیہ سے نہیں بنتا. دبئی کا آپ کو لائسنس لینا پڑے گا, ٹریڈ لائسنس, اور وہاں کی کمپنی کھول کے ادھر کا اکاؤنٹ وہاں سے بنے گا. تو یہ یہاں کے لوگوں کے لیے کہہ لیں گولڈ مائن ہے کہ وہ نون کے پلیٹ فارم, آپ کو پتا ہے امیزون سعودیہ میں امیزون سعودیہ سے زیادہ بڑا پلیٹ فارم ہے, زیادہ اس کی سیلز ہے. تو یہاں کے لوگ جو بھی کسی بھی طرح یہاں پہ کمپنی ارینج کر کے نون کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو ایک تو یہاں کے لوگوں کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ بزنس کر سکتے ہیں. دوسرا یہاں کے لڑکے لڑکیوں کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ یہاں کی سروسز دے سکتے ہیں. یعنی نون کی سروسز پاکستان سے کوئی نہیں لے گا کیونکہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے. تو نون کی سروسز لوکل ہی لی جاتی ہیں. اور ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نون کی ٹریننگ آگے دینے والے ہیں کیونکہ نون کی کوئی مارکیٹ میں ٹریننگ اویلیبل ہی نہیں ہے کہ کسی نے سکھایا نہیں ہے نون کیسے کرنا ہے, نون پہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے, سورسنگ کیسے کرنی ہے, لانچ کیسے کرنا ہے, رینکنگ کیسے کرنی ہے, پی پی سی نون کی کیسے چلتی ہے. یہ کافی ساری چیزیں جو ہم نون پہ بھی پرائیویٹ لیبل ہوتا ہے. نون پہ بھی پرائیویٹ, دیکھیں پرائیویٹ لیبل آپ اپنی ویب سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. تو پرائیویٹ لیبل نون پہ بھی ہوتا ہے اور نون پہ بھی ہول سیل یعنی برانڈ ریسیلنگ بھی نون پہ بھی ہوتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرائیویٹ لیبل, یہ ایک بات میں پھر بتا دوں کہ پرائیویٹ لیبل جو ہے وہ لانگ ٹرم گیم ہے. وہ آپ ایک انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہے, سیونگس الگ ہے, انویسٹمنٹ آپ کے پاس الگ ہے, آپ لگاتے ہیں کہ یہ گرو کر جائے, خدا نہ خواستہ پیسے ڈوب بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے طرف ہول سیل یا برانڈ ریسیلنگ کی جاتی ہے, آپ ایک منتھلی انکم چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ جاب کو اپنی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر پہلے ہول سیل کی طرف جائیں گے, آپ کسی صورت بھی پرائیویٹ لیبل کی طرف نہیں جائیں گے. تو آپ ہول سیل کی طرف جائیں گے, آپ کو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ لگ جائیں گے بزنس اسٹیبلشمنٹ میں. پھر آپ اپنے پروفٹ جس مطابق آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اس کے مطابق آپ پروفٹ وڈرا 3-4 مہینے بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, چاہے یو ایس میں کریں یا چاہے سعودیہ میں کریں. صحیح. اچھا, اور جیسے اگر ہم ڈراپ شپنگ کی طرف آتے ہیں تو ڈراپ شپنگ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زیادہ تر عوام شاپیفائی پہ کام کرتی ہے اور شاپیفائی ہی آتا ہے سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں کہ ہم شاپیفائی پہ اپنا اسٹور بنا لیتے ہیں اور اس پہ ڈراپ شپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کیا لوکل کیا آپشنز ہیں؟ اچھا ڈراپ شپنگ کا نا پاکستان میں اگر آپ چلے جائیں میاں چنو صاحبال اس سائٹ پہ تو ڈراپ شپنگ کا ان کے ذہن میں شاپیفائی نہیں آتا, ان کے ذہن پہ امیزون آتا ہے. دو ماڈلس ہیں نا ڈراپ شپنگ کے بھی, امیزون پر بھی ہوتی ہے اور دوسری بھی ہوتی ہے. اوکے. دیکھیں ماڈل از انڈیپینڈنٹ آف دا پلیٹ فارم. پرائیویٹ لیبل ہر جگہ ہوتا ہے, ہول سیل ہر جگہ ہوتی ہے, اسی طرح ڈراپ شپنگ بھی ہر جگہ ہوتی ہے. اچھا شاپیفائی پہ اگر آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں, ڈراپ شپنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے, اٹس آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس پروڈکٹ کو اس انوینٹری کو بائی کر کے اپنے پاس نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ لیبل میں تو آپ نے خود مینوفیکچر کروانی ہے. ہول سیل میں کسی برانڈ کی انوینٹری آپ ہول سیل میں لیں گے, اوبیسلی منیمم 12 یونٹس لے کے رکھیں گے پھر بیچیں گے. ڈراپ شپنگ میں آپ انوینٹری ہولڈ نہیں کرتے, آپ پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں, اس کو مارکیٹ کرتے ہیں, آرڈر آتا ہے تو آپ پیچھے سے خود خرید کے بھیج دیں یا بھجوا دیں. صحیح ہے. یہ ڈراپ شپنگ میں ہوتا ہے. اچھا ڈراپ شپنگ میں اگر آپ شاپیفائی کے تھرو کر رہے ہیں, بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں شاپیفائی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ مارکیٹ کریں یو ایس میں یو کے میں لوگ دبا کے کرتے ہیں ڈراپ شپنگ. بہت پرانا ماڈل چل رہا ہے کہہ لیں. لیکن اگر آپ امیزون کے پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں تو امیزون کی بہت اسٹرکٹ گائڈ لائنس ہیں ڈراپ شپنگ کے اوپر. تو میں اس میں ہمارے ایک اور طرف تھوڑا نیگیٹو سائڈ بھی جو ہے ڈراپ شپنگ کی اس طرف بھی آتا ہوں کہ آپ جب ڈراپ شپنگ کرتے ہیں, امیزون کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے ڈراپ شپنگ کرو لیکن اپنی پروڈکٹ کے لیبلز لگوا کے کرو. آپ کی جو پروڈکٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ وال مارٹ سے خرید کے امیزون پہ بھیج دو, کیونکہ وہ امیزون وال مارٹ کی پیکیجنگ میں جائے گا اور بائر کو ہوگا کہ یہ تو امیزون سے آیا یا وال مارٹ سے آیا.
تو اور اس میں پھر غلط چیز بھیجنے کی خبریں یہ بھی کافی سارے ہیں. تو امیزون کی کافی اسٹرکٹ گائیڈ لائنس ہیں, لیکن ہم لوگ وہ گائیڈ لائنس فالو بالکل بھی نہیں کرتے. ہم لوگ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں بڑے 2 نمبر طریقے سے کرتے ہیں. ہم لوگ والمارٹ کی چیزیں امیزون پہ بیچتے ہیں, ای بے سے اٹھا کے امیزون پہ بیچتے ہیں, امیزون سے ای بے پہ بیچتے ہیں, امیزون سے والمارٹ پہ بیچتے ہیں. مختلف قسم کی ہر کوئی ڈراپ شپنگ کرتا ہے. تو وہ ڈراپ شپنگ لوگ امیزون یو ایس یو کے میں تو کر ہی رہے تھے, جس کی وجہ سے امیزون نے سخت کریک ڈاؤن کیے, بے شمار اکاؤنٹ سسپینڈ کیے. اب پاکستانی اکاؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے پھر ہائی الرٹ پہ لگا دیا. یعنی اگر آپ یو کے کا اکاؤنٹ امیزون کا بنانے جاتے ہیں, آپ نے ایک مسٹیک کر دی, لیٹ سے آپ نے مسٹیک کر دی کہ آپ کے نام پہ محمد بینک اسٹیٹمنٹ میں تھا لیکن پاسپورٹ پہ نہیں تھا, وہ آپ کو پھر مانگے گا. آپ 2-3 دفعہ وہ مسٹیک کریں, وہ بہت ہی مشکل سے آپ کا اکاؤنٹ بنائے گا. تو انہوں نے اسٹرکٹ کر دیا. کیوں؟ یہ بدولت ہماری دیسی کمیونٹی کے, جنہوں نے دبا کے وہاں پہ ڈراپ شپنگ کی گائیڈ لائنس کو وائلیٹ کیا. اچھا چلیں یہ تو گائیڈ لائنس وائلیٹ کی, لیکن بائر کو اچھی چیز مل جائے, لیکن نہیں. ہم ایز اے دیسی ہم کہتے ہیں ہمیں ایک ہاتھ اور آگے جانا ہے, ہمیں حرام کمانا ہے. تو وہ حرام کمانا ہے. پاکستان کے لڑکوں نے کس طرح شروع کیا کہ وہ بائر کو چیز بھجواتے بھی نہیں ہیں اور بائر سے پیسے بھی لے لیتے ہیں. تو وہ امیزون کے ماڈل پہ تو یہ والی چیز میرے خیال سے پاسبل نہیں ہے. یہ اصل میں امیزون جب تک یہ بات ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تب تک آپ کچھ پیسے نکال چکے. فار ایگزامپل امیزون کے ماڈل پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے, میں آپ کا کسٹمر ہوں, میں نے آپ سے آ کے پرچیز کی, پیسہ امیزون کے پاس ہے, ٹھیک ہے, جب تک آپ مجھے بھیجیں گے نہیں اور جب تک میرے پاس وہ چیز پہنچے گی نہیں, تب تک آپ کے پاس پیسہ ریلیز نہیں ہوگا امیزون سے. تو یہ کس طریقے سے پاسبل تھا کہ بھائی پیسے پہلے لے لیے اور چیز بھی نہیں بھیجی؟ آپ کو بتا دوں, اس میں کافی تھوڑا ٹیکنیکلی ڈیپ جانا پڑے گا. اس میں تو بیچارہ امیزون بھی مارا جاتا ہے. اوکے, ہاں تھوڑا ٹیکنیکلی ڈیپ جانا پڑے گا. اس کو کبوتر ٹیکنیک پاکستان میں بڑی مشہور ہے کہتے ہیں. یہاں پہ کیسے کر سکتے ہیں سب کے اندر ڈراپ شپنگ؟ ڈراپ شپنگ شاپیفائی پہ آپ کریں, وہ طریقہ ہے, اس میں بہت سارے اچھے طریقے بھی ہیں, آپ ایتھیکل وے میں کریں. امیزون کے ڈراپ شپنگ سے اچھا ہے کہ آپ اپنا ٹائم بچائیں, کیونکہ اس ڈراپ شپنگ میں آپ کو ایک ایک آرڈر بھی تو پورا کرنا ہے. ایسے ہی تو اس سے اچھا آپ ہول سیل ہی پھر کر لیں. آپ ایک ہی دفعہ یونٹس اٹھا کے امیزون کے بیچ بعد میں وہ جانے. تو آپ نے لوکیشن, ٹائم, منی, انڈیپینڈنس, یہ تینوں حاصل اگر کرنی ہے, آپ ہول سیل سے اسٹارٹ لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ہول سیل کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے, تھوڑا پیچھے آ جائے, سروسز دی, آپ سیکھیں, کسی کے ساتھ جاب کر لیں. جاب ملتی ہیں. بچے جو ہے پاکستان میں, اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے 50,000 لاکھ روپے, تو ایک کہہ لیں نارمل ہے. تو آپ کو اگر کوئی انگریز ہائر کر لیتا ہے, کوئی باہر سے ہائر کر لیتا ہے, یا آپ کو یہاں سعودیہ میں کوئی ہائر کر لیتا ہے, تو وہ آپ کو 1,000, 1,500, 2,000 ڈالر, ٹھیک ہے, یہ میں نیچے والی رینج بتا رہا ہوں, اوپر چلے جائیں تو 5-10,000 ڈالر بھی آپ کو پر اکاؤنٹ ملتے ہیں. تو آپ وہ سروسز دیں. آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس سے انویسٹمنٹ گیدر کریں, ہول سیل کریں, اس سے انویسٹمنٹ گیدر کریں, پرائیویٹ لیبل کی طرف جائیں. اچھا, اگر آپ لائف کی اس اسٹیج میں کہ آپ ڈائریکٹلی پرائیویٹ لیبل کر سکتے ہیں, تو سب سے میرا جو آپ کہہ لیں, ایون عامر کا بھی, ہمارا جو سب سے بیسٹ آپ کہہ لیں فیوریٹ ماڈل ہے وہ پرائیویٹ لیبل ہے, کیونکہ وہ ہمیں جو ہماری انڈیپینڈنس ہم چاہتے ہیں تینوں, وہ ہمیں دیتا ہے, اور آپ کہہ لیں ایک اچھے طریقے سے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا کہہ لیں وہ زیادہ سب سے فیوریبل ماڈل ہے. صحیح. اچھا, اب مطلب ایک بڑا ڈائریکٹ کوسچن کرتا ہوں میں, کہ ایک بندہ ہے جیسے بالکل اس نے زیرو سے اسٹارٹ لیا, اس کو امیزون ماڈل پہ ملینئر بننے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا دیکھیں, یہ نا اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ لائف کی اسٹیج پہ. اگر تو آپ زیرو اسٹیج پہ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو 5 سے 10 سال لگ جائیں. ٹھیک ہے, ریگولر بزنس جس طرح ہوتا ہے, امیزون بھی ایک بزنس ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں بزنس کر رہے ہیں, جادو کی چھڑی نہیں ہے, جادو کی کوئی چھڑی نہیں ہے. ہم لوگ شائنی آبجیکٹس کے پیچھے جاتے ہیں, کبھی بھی کسی شائنی آبجیکٹ کے پیچھے مت جائیں. آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے پمپ ہو گئے اور آپ نے کہا نہیں اب تو میں نے امیزون کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں بنی, ای کامرس ہر کسی کے لیے نہیں بنی. میں نے کہا تھا ای کامرس آپ کو ہر اسٹیج پہ کیٹر ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بنی ہو. گیو اٹ اے ٹرائی, بن سکتے ہیں, لگے رہیں, کنسسٹینسی دکھائیں, فوکس دکھائیں, وہ سب چیزیں کریں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ریگولر جاب پہ جا کے ریزائن دے دیں کل اور آپ کہا میں نے امیزون کرنا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر آپ جاب کر رہے ہیں, آپ اس جاب کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کی پورا ایک پلان بنائیں, آپ اس کی پوری اسٹریٹجی بنائیں کہ میں اس طرح یہ اسکل سیکھوں گا, سروس بزنس آن کروں گا, ہول سیل کروں گا, اس طرح یہ جاب کہ جو مجھے انکم آ رہی ہے وہ ریپلیس ہوگی, پھر میں اپنی اتنا ہی تقریباً اگر میں کمانے لگوں گا جتنا میں جاب سے کما رہا ہوں, تو پھر میں جاب کو چھوڑ کے اس کو میں کہوں گا اس سے آپ 70-60% بھی کماتے ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ لوکیشن انڈیپینڈنٹ تو ہو گئے. اب آپ یہاں سے دیکھو نا, اب جیسے یہ والی بات آپ نے کی کہ 5 سے 10 سال لگیں گے آپ کو, if I'm not wrong, correct me if I'm wrong, کہ ملینئر بننے میں,
5 से 10 साल है, क्योंकि माइंड सेट तो हर कोई यही लेके चल रहा है ना भाई, हमने अमेजोन किया हम मिलियनर, क्योंकि चारों तरफ जो दिख रहा है वो यही तरीके से दिख रहा है कि भाई आप एक प्रोडक्ट उठाओ बेच दो, ये प्रोडक्ट आपको मिलियनर बना देगी, वो कर देगी। बट जब आप वहां पे उतरते हो मेन ग्राउंड में, तब आपको पता चलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी और चीजें भी हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली 5 से 10 साल लगेंगे एक बंदे को प्रॉपरली इंडिपेंडेंट होने में, जिसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया होगा। पहले वो जाके VA बनेगा, फिर उसके बाद आप ये कह लो कि वो होलसेल की तरफ आता है, फिर वो प्राइवेट लेवल की तरफ आता है, फिर करते 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 वो उसको सारी चीजें पता चलेंगी, देन वो इस तरह से करेगा। Am I right? अच्छा देखिए, इसमें इंडिपेंडेंस की जो बात है ना, वो मिलियनर बन के जरूरी नहीं है, वो आपको उससे पहले भी बहुत जल्दी अचीव हो जाती है। उसके लिए $1 मिलियन बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे नहीं बने अभी तक, तो मैं खुद ई कॉमर्स में अभी 5 साल हो गए मुझे। तो ये बात मैंने की है कि 5 से 10 साल हर ऑड्स आपके लिए अच्छे गए, आपने आपकी हर चीज सक्सेसफुल गई। अच्छा, वक्त के साथ साथ आप अपडेट होते हैं। आज अमेजोन है, ई कॉमर्स है, हो सकता है एक पॉइंट आएगा ये सैचुरेटेड काफी ज्यादा हो जाएगा, फिर और काफी सारे एवेन्यूज खुल जाएंगे, तो आपको अप टू डेट रहना है, कांस्टेंट लर्निंग भी बहुत जरूरी है, कांस्टेंट लर्निंग करते रहना है। अमेजोन खुद इन इटसेल्फ हर साल अपडेट होता है। 2020 का अमेजोन वो नहीं है जो 2023 में, और 2018 या 2015 में वो नहीं था जो 2020 में था। तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, कंटिन्यूस मेहनत करनी है, इनपुट डालते रहना है। तो कह लें कि ये ऐसा नहीं है कि ये करके आप साइड पे सेट होके बैठ जाएंगे। हाँ, इंडिपेंडेंस फ्रीडम का ट्रू मीनिंग ये है कि आपने किया, आपको चीजों की इंडिपेंडेंस मिली, अब आप अपनी मर्जी से और अपनी दिल की ख्वाहिश से जो चीज करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम ई कॉमर्स नोमैड्स प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, अगर हम इसको अभी बंद करके साइड पे रख दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ हमने वो हरकत नहीं की ना कि हमने 2018 में सीखा और 2019 में सिखाना शुरू कर दिया, हमने वो नहीं किया। ये पाकिस्तान का इस वक्त, सॉरी टू कट यू, सबसे बड़ा इशू भी ट्रेनर्स हैं, हर कोई ट्रेन कर रहा है, ठीक है, और विदाउट रनिंग द बिजनेस, प्रैक्टिकल करने के बगैर थ्योरी बेच रहे हैं। यहाँ पर एक आया बंदा, यहाँ सीखा वहाँ सिखाने लग गए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही नहीं, सारी थ्योरी है। अब उस बच्चे ने अपना 40-50 हज़ार रुपए दिए होते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, वो ट्रेनिंग ले लेता है। अब ट्रेनिंग लेने के बाद उससे बिजनेस हुआ नहीं, उसने आगे अपने पैसे रिकवर करने के लिए ट्रेनिंग बेचना शुरू कर दी। तो इस चीज की वजह से अपना ट्रेनिंग बिजनेस पाकिस्तान में वैसे बदनाम भी काफी हो चुका है, और ये बात गलत भी है। सिर्फ अगर आप ट्रेनिंग देना चाह भी रहे हो, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग बेचने में कोई मसला नहीं है। आप लोगों को ट्रेन करो, एम्पावर करो, इसको एज आप स्कूल या यूनिवर्सिटी ले लें, ठीक है। तो अब इसमें वो लोग आकर आगे बढ़े जो ऑलरेडी पुराने कर रहे हैं, और वो आकर सिखाएं, सही ना कि ये प्रैक्टिकली जिन्होंने किया है, ये चेन टूट जानी चाहिए कि अब कोई सीख रहा है और वो आगे ट्रेनर बन के सिखा रहा है। तो ये इस तरह के, मैं तो इसको स्कैम समझता हूँ कि अगर कोई इस तरीके से करता है। असल में ये रीत हमारी चल रही है एकेडमी से, FSC हुई और बैचलर्स किया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर था ही नहीं, और वही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी जो सुनी थी या जो पढ़ी थी। तो इसी तरह अमेजोन पे भी एक एकेडमी बन गई है पाकिस्तान में, ठीक है। हर बच्चा, हर लड़का, हर गली से हर ईंट उठाओ तो आपको एक ट्रेनर मिल जाएगा, ठीक है, हर कोई सिखा रहा है। अच्छा, हमने क्या किया है कि 5 साल कुछ भी नहीं पेड ट्रेनिंग तो कोई भी नहीं रिलीज की, कोई निकाल के दिखा दें कहाँ पे। 5 साल सीखा, 5 साल खामोश रहे, 5 साल कह लें सर झुका के सिर्फ सीखा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया। अच्छा, सीख के अपने पास रखना वो भी गलत है, ठीक है। सीख के आप दूसरों को खिलाते हैं। अच्छा, दूसरों को खिलाने के लिए आप अपना टाइम देते हैं, आप अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपनी रिसोर्सेज लगाते हैं। आप माशाल्लाह एक पॉडकास्ट का सेटअप कर रहे हैं, तो ये इसमें काफी सारे इक्विपमेंट्स, काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप सीख के, अब मैं आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ सलमान भाई, कि मैं अपने 5 साल प्लस का, ठीक है, यहाँ में 7 साल का अपना जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, जो हमने सक्सेस देखी है, वो मुख्तलिफ, ये नहीं कि सिर्फ अपनी देखी, क्योंकि हम तो रहे शुरू से एज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या उनके साथ में काम किया, तो हमने हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स देखे हैं अपनी आंखों के सामने। तो हमने सक्सेस के भी बहुत छोटी छोटी रीजंस देखी हैं कि इस वजह से बंदा कामयाब हो जाता है, फेलियर की बहुत सारी देखी है। अब मैं अपने 5 साल का तजुर्बा अगर आपको किसी तरह 5 महीने में दे दूं, तो आपको हो सकता है मैं कहूँ यार मुझे $5,000 दे, मैं अपने 5 साल का तजुर्बा आपको 5 महीने में दे दूंगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है अगले साल अपने $5,000 पूरे रिकवर कर लें। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे यार व्हाई नॉट, कि अगर मुझे मेरे 5 साल बच रहे हैं और मुझे 5 साल का काम आप कुछ महीनों में दे रहे हो, तो ठीक है। ये वही वाली बात है ना कि आप टाइम और पैसे एक साथ नहीं बचा सकते। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आपने अपना टाइम लगाया, अब आप उस टाइम के पैसे मुझसे ले रहे हैं, मैं अपना टाइम बचा के आपको पैसे दे रहा हूँ। बिल्कुल, दैट्स टाइम लेवरेज एंड मनी लेवरेज। बिल्कुल। दूसरी एक और बात ये भी है कि फेसबुक PS
اگر میری کانسٹنٹ لرننگ نہ ہوتی تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوتا. دوسرا یہ کہ جب میں فیس بک PS کر بھی رہا تھا, جب فیس بک پر میں بیچ بھی رہا تھا اسٹور بنا کر ایزیلی, تو تب اس کے بعد جب میں نے یہ چھوڑا بھی کرنا, کیونکہ میں نیکسٹ موو ہو گیا ویب سائٹس کے اوپر اور مارکیٹ پلیسز کے اوپر, اور کبھی نہ کبھی یہ ہم لوگ رن بھی کر لیتے ہیں ایز اے ایونٹ ارننگ, کیونکہ بہت ایزی ہے اور اب مجھے تو چھکے پتہ ہیں اس میں. تو اب اس میں نے کافی لوگوں کو نا فری میں ٹرین کیا, دوستوں میں, آپس میں, کمیونٹی میں. تو میرا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی لڑکے نے 1 سے 2 نہیں کیا. میں نے کسی کو بتایا اپنا فری میں, میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے آگے کسی دوسرے بندے کو انیبل کیا اس چیز کے اوپر. تو یہ چیز مجھے بہت تنگ کرتی تھی. اپنے تک رکھنا بھائی, جو تمہیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے, میں اپنے تک نہیں رکھ رہا, میں بتا رہا ہوں تو آگے دوسروں کو بھی بتاؤ نا, ملٹی پلائی کرو. اس کی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر میں نے جیسے آپ کو کوئی بات سکھا دی یا میں نے آپ کو کوئی بات بتا دی تو آپ مجھ سے آگے نکل جاؤ. اب اس کا فیس بک PS کا ایک تو میری یہ بھی موٹیویشن تھی, مجھے تھا بڑا غصہ, اور اچھے خاصے لوگ لڑکے پیسے کما رہے ہیں, اور جتنے بھی کما رہے آس پاس کے دوست ہیں وہ سنے برا بھی مانے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان میں سے ریگارڈ بھی کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ایک تو آپ کے دوست نے کریڈٹ بھی نہیں دیتا, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ایک ہی لڑکا ہے, ٹھیک ہے, وہ آج تک کر رہا ہے, وہ میرے پیچھے پڑا رہا, وہ سن بھی رہا ہوگا پوڈ کاسٹ, وہ آج تک وہ کر رہا ہے اور ماشاء اللہ اچھے لیول پر کر رہا ہے. تو اب یہ کہ لیکن آگے ملٹی پلائی کوئی نہیں کر رہا, اپنے تک رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں سب. تو اب یہ کورس ریلیز جب میں نے کیا, میں نے 1000 بندے کو فری دیا. 1000 بندے نے ایک دن میں رجسٹر کر کے لے لیا. اب بات یہ ہے کہ فری کی چیز کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب میں اس کو ٹوٹلی بھی فری نہیں رکھ سکتا تھا. اب فری میں بالکل رکھ دیتا ہوں, ویلیو نہیں. فری میں پہلے بتاتا رہا نا, کچھ بھی نہیں ہوا. فری میں لوگ رجسٹر کر کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. اب 1000 سلاٹس تھی, وہ بندہ لیتا جو دیکھنا چاہ رہا تھا تو اچھی بات تھی. اب 1000 میں سے سمجھ لیں کہ آپ 30% لوگوں نے کمپلیٹلی دیکھا اور وہ گروپس میں آئے, باقیوں کو بس شوق تھا, لے کے رکھ لیا, دوسروں کا حق مار لیا ادھر بھی. تو اس کے بعد میں نے اس کو پیڈ کر دیا. دوسرا یہ فری ہو بھی نہیں سکتا, یوڈیمی پر ہے, وہ پلیٹ فارم انٹرنیشنل ہے, تو وہ 2.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے اوپر والا کوئی بھی کورس ہو وہ پیڈ ہی ہوتا ہے, فری ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ جو کورس ہے وہ 2.5 گھنٹے کا. تو اب اس میں اس کو میں نے پیڈ کر دیا, ٹھیک ہے, جو بھی لے گا ریگارڈ تو کرے گا, اس کو پتا تو چلے گا کوئی ویلیو تو ہوگی. فری کی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کسی چیز کے پیسے دے کے آپ اس کو لیتے ہو نا, بھلے وہ $1 ہی ہو. جیسے فار ایگزامپل سبوے سرفر گیم ہے, اس میں ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ میرے خیال سے 99 سینٹس کا ایک وہ لیتے ہو کہ آپ کے کوائنس جو ہیں وہ ڈبل ہو کے ملتے ہیں آپ کو, لیکن وہ پیسوں سے. تو وہ اس کا ہمیشہ اتنا ہی مزہ آتا ہے جب آپ ایک دفعہ 1 ٹائم پیمنٹ, لیکن وہ آپ نے جب پیسے دے کے وہ کیا ہوتا ہے تو اس کی ویلیو ہے. وہ کوئی ہیک لگا کے کرو تو وہ اتنا مزہ نہیں آتا. اگر شروع میں مجھے کوئی بتاتا نا کہ یار اس طریقے سے عامر, کیونکہ میں تو سیکھ رہا تھا, مجھے تو بچپن سے سیکھنے کا شوق ہے نا, ٹیکنیکل دماغ تھا, تیز دماغ تھا. ایون اسکول PSG کا سوشل نیٹ ورک اپنا PSG.net کافی لوگ جانتے نہیں, وہ میں نے بنایا تھا ایگزیکٹلی ایز فیس بک, جب میں 9th کلاس میں تھا. تو مجھے تو بچپن سے بڑا سیکھنے کا شوق ہے. تو اس وقت کس سن کی بات ہے یہ تقریباً 2013 کی ہے. تو اس پہ بھی اب جو اس کو بھی آگے پیڈ کرنے کا, اور اس پہ بھی جو ہے نا میں نے زیادہ پیسے نہیں لگائے اس کورس پر بھی. حالانکہ اگر مجھے کوئی اس وقت بولتا عامر ای کامرس میں آ رہا ہے, ایک ہیک بتاتا ہوں, یہ طریقہ ہے, اس طریقے سے آ جا, دماغ بھی زیادہ نہیں لگے گا, پیسے بھی بننا شروع ہو جائیں گے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو 10,000 ریال بھی دے دیتا تب کہ تو بس مجھے یہ بات بتا دے ہوتا کیسے. تو اب وہی بات میں دوسروں کو بتا رہا تھا. اب میں لوگوں کو چلو کچھ تو ویلیو پے کرے نا, اور اس سے تو میرا کچھ ہوتا بھی نہیں, میرے لیے تو وہ کچھ ہے بھی نہیں, لیکن ادھر ہی پڑا ہوا, میں نے کھول کے بھی نہیں دیکھا کتنی انرولمنٹس آئی کچھ. زبردست. اچھا, اس میں سلمان بھائی آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو عامر کہہ رہے تھے کہ اب سیکھ کے اپنے پاس رکھ لینا, کیوں میں دوسروں کو سکھاؤں گا تو کمپٹیشن بڑھ جائے گا. یہ ہوتا ہے اسکارسٹی مائنڈ سیٹ کہ دنیا میں رسک بہت کم ہے اور لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اور میں نے اگر کسی کو نون, آپ کو پتا پاکستانی, اس کی لائیو ایگزامپل ہے, نون پہ پاکستانی اچھے خاصے پاکستانی وہاں سیل کر رہے ہیں, لیکن سکھا ایک بھی نہیں رہا. تو فیس بک PS کوئی نہیں سکھا رہا تھا, وہ فرسٹ ہی عامر نے ریلیز کیا. تو ابنڈنس مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے آتا ہے, میں کما رہا ہوں, اس کو بھی سکھا دو, یہ بھی کمائے گا, ٹھیک ہے. اور دنیا میں اچھا خاصا رسک ہے, ایسا نہیں کہ مجھے کمپیٹ کرنے لگ جائے گا, سکھانے سے بڑھے گا, رسک ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. ایک تو ہم دین میں بھی ہے کہ آپ جب صدقہ کرتے ہو تو بڑھتا ہے, تو آپ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں کرتے, آپ صدقہ علم کا بھی کرتے ہو. تو آپ صدقہ کرتے ہو تو وہ بڑھتا ہے, آپ کا علم تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے. میں ایز اے ٹیچر اوبیسلی جتنے بھی ٹیچرز اگر دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جتنا آگے بتاتے ہو اتنا ہی بڑھتا ہے. آپ کے لیے نئے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں اسی چیز سے ریلیٹڈ. ابھی آپ نے بیٹھ کے جتنی باتیں بتائیں
تو اس میں آپ کے ذہن میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہوں گی جو نہیں ہوں گی. ایگزیکٹلی صحیح. تو یہ اسکارسٹی مائنڈ سیٹ, لوزر مائنڈ سیٹ کہہ لیں, ہمیں تو الرجی ہے اس سے, ٹھیک ہے. ہم اس وجہ سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بھائی انٹرویو کیوں ہو رہا ہے, آپ لوگ اتنا یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو مطلب میں یہ فیئرلی بتاؤں, ادھر ہی بتا رہا ہوں کہ جہاں ہمیں لوزر مائنڈ سیٹ کا پرسن دکھے, ہم اس کو فیئرلی اپنے فیس بک گروپ سے بلاک کر دیتے ہیں. ہمیں اس کو جواب ہی نہیں دینا, ہمیں اس کو بتانا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایکسپلین بھی نہیں کرنا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لوزر جو ہے وہ میں نے ٹک ٹاک کا بھی بنائی نہیں تھی, ابھی ریسنٹلی بنائی کریش کورس. میں کہہ سب کو بتا رہا تھا کہ کریش کورس فری ہو رہا ہے 2.5 گھنٹے کا, تو اس کو اٹینڈ کر لیں. تو نیچے آ کے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ منجن سیلر اور یہ اور وہ, ٹھیک ہے. اچھا 5 سال ہم نے ایکسپیرینس کیا, سیکھا, اور اب آ کے ہم نے کوئی ٹریننگ ریلیز کی تو ہم منجن سیلر. اوکے, منجن سیلنگ, فیک منجن سیلنگ کے تو ہم بھی بڑے خلاف ہیں. ٹریننگ دے کے ٹریننگ ہو اور ٹریننگ دینے لگ جائے اور فیک ہوپس دکھائے, جھوٹے خواب دکھائے, آپ کو کہے کہ آپ بالکل اس سے پیسے ایسے بنا لو گے اور پھر آپ کو ٹریننگ بھیج دے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ فیئرلی پوری دنیا میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ جو بھی جس کے پاس اسکل ہے وہ سکھاتا ہے اور وہ پیسے لیتا ہے. یونیورسٹی, میں یونیورسٹی کے بالکل خلاف نہیں ہوں, ڈگری لینی چاہیے, میں خود سافٹ ویئر انجینئر ہوں. آپ یونیورسٹی کو دیتے ہیں, آپ 4 سال دیتے ہیں اور آپ کو وہ ڈگری ہاتھ میں پکڑاتی ہے, وہ تو نہیں آپ کو پرومس کرتی کہ آپ پیسے کماؤ گے, تو وہ منجن سیلنگ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ٹرینر یا کوئی کوچ یا کوئی مینٹور آ جائے اور وہ آ کے کہے یار میری زندگی کا یہ 10 سال 5 سال کا تجربہ ہے, آپ نے لینا ہے, تو یہ اس کی ایک منیمل سی فی ہے آپ لو, تو وہ منجن سیلنگ. تو اس پہ میری ایک سمپل کمنٹ ہے, یہ جو لوزر ہے نا, یہ یہی کہتا رہ جائے گا میں یا ای کامرس نومیڈس ٹریننگ دے کے پیسے کما لے گی, ٹھیک ہے, اوبیسلی کمائے گی. ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں صدقہ خیرات کے لیے کھولی ہوئی ہے, وہ کمائے گی, کمیونٹی کی ہیلپ بھی ہوگی. وہ جو ٹریننگ جن بچوں نے لی ہے کتنے سارے آگے دیں گے. اچھا جو ٹریننگ نہیں لیتے پیڈ, وہ گروپ میں آئیں, سوال جواب پوچھیں, پرسنل پوچھیں, گروپ میں پوچھیں, اپنی ریسرچ کریں نا, دماغ چلائیں, اپنی ریسرچ کریں. ہم ریگولر لائیو سیشنز فری کرتے رہتے ہیں گروپ میں, کوشچن آنسر دیتے رہتے ہیں جواب, اور فری ویڈیوز ریلیز کرتے رہتے ہیں اپنا فیس بک پہ, ٹھیک ہے. مختلف طریقوں سے ہم جس نے سیکھنا ہے وہ وہاں سے بھی سیکھ لے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے پیڈ ٹریننگ لینے کی, جس نے سیکھنا ہے وہ وہاں سے فری گروپ میں سیکھ لے گا. اوبویسلی ہمارے پاس ٹائم کی کانسٹینٹ ہے اور ہم ڈالتے رہتے ہیں نالج, ایسا نہیں کہ ہم نے ڈال کے رکھ دی ہے, ہم ڈالتے رہتے ہیں. تو جس نے سیکھنا ہے وہ وہاں سے بھی سیکھ لے گا. اچھا جس نے پیڈ لیا ٹھیک ہے, ہم نے بھی ارن کر لینا ہے. یہ جو لینے آیا ٹریننگ یہ بھی سیکھ کے کما لے گا. اور وہ جو منجن سیلنگ یا لوزر مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے نا, وہ جو نیچے کمنٹ کر رہا ہے وہ یہ کمنٹ کرتا ہی رہ جائے گا. ایسا ہی. اور جس وقت وہ دیکھے گا نا کہ یہ سب کامیاب ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کر کے دیکھے گا. اچھا کیونکہ وہ ایک ہی آئینے سے سب کو دیکھ رہا ہے, وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ بس یہ غلط ہی ہو رہا ہے, اور وہ اپنی زندگی سے بیچارہ ویسے ہی مایوس ہے. اور اس میں آپ کی بات پہ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ جہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا, لوگ نارملی لوگوں کو جب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو پیسہ میں دے رہا ہوں یہ کہاں جا رہا ہے, تو وہ کتنے بھی دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بولوں کہ بھائی آپ کسی ایک لیوش قسم کے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ آپ کو جو ایک شیش تاؤک ہے جس کی 2 سیخیں آپ کو تقریباً 110 ریال کی مل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی پرائز اتنی نہیں ہے, اس کے اوپر جو کاسٹ لگی وہ اتنی نہیں ہے, بٹ یہ چارج کر رہے ہیں. آپ خاموشی سے وہاں پہ 110 ریال پے کرتے ہو, اس کے اوپر ویٹ بھی پے کرتے ہو, اور وہاں پہ آپ 250-300 ریال کا بل دے کے اور پھر اٹھتے ہو ایک نارمل سا کھانا کھا کے, ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ کو ایک ٹھیلے والا ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹھیلے والا وہی شیش تاؤک کی 2 سیخیں آپ کو اگر بیچ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ سے 15 ریال سے 20 ریال بھی مانگ رہا ہوتا ہے نا, تو آپ فوراً سے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہو کہ یار یہ کم کرو, یہ اتنا اس میں پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ اس کی جیب میں جا رہا ہے, ڈائریکٹ اس کی جیب میں جا رہا ہے. وہاں پورا سسٹم بنا ہوا ہے, تو اس وجہ سے آپ دیتے ہو. یہ اگین یونیورسٹی اور یہ منجن سیلنگ جو والا ٹرم ہے, ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کورس کرنے آ رہا ہے تو ان کو یہ پتا ہے کہ یہ پیسہ ان کی جیب میں جا رہا ہے. یہ ڈائریکٹ یہ بندے اچھا یہ دکھ رہے ہیں مجھے, اوکے, تو ان کو پھر تنگ کرو, ٹھیک ہے. ہاں آپ نے جس طریقے سے وہ بات کی نا کہ یار ایک پورا اگر جیسے یوڈیمی ہے, ٹھیک ہے, اب یوڈیمی کا کسی کو ماڈل نہیں پتا, ٹھیک ہے, نارمل لوگوں کو ماڈل نہیں پتا کہ یہ پیسہ کس کو جا رہا ہے, یا کتنا یوڈیمی رکھ رہا ہے, کتنا سیلر کے پاس جا رہا ہے. یوڈیمی جو ہے نا, یوڈیمی پہ اگر آپ کا کوئی کورس سیل ہوتا ہے 30% ملتا ہے آپ کو 100% میں سے 70% یوڈیمی رکھتا ہے, ٹھیک ہے. یوڈیمی 70% رکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اب کیوں رکھ رہا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, ہمیں یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جتنے کا بھی کورس ہے وہ دیں گے. تو یہ والا سارا سین اسی وقت کریٹ ہوتا ہے جس وقت آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ پیسہ لے رہا ہے نا, نہیں اس کو نہیں دینا,
اس سے کم کرا لو کسی طریقے سے. تو یہ والا سین ہوتا ہے ہمیشہ. باقی جہاں تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہاں بھائی جس کے پاس بھی جا رہا جانا تو جتنا بھی جا رہا جانا تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا آپ نے. تو اس میں سلمان بھائی یہ ویورز کو یہی ایک وہ ہے کہ یار دیکھیں کہیں سے بھی سیکھیں, اسکل گین کریں, فری کریں. آپ کو فری ہوتی ہے, اگر آپ اسمارٹ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں, کریں. آپ کو پیڈ ٹریننگ کہیں لینی پڑتی ہے, اپنا وقت بچائیں, چیزوں کو ریسورسز کو یوز کریں اچھی جگہ سے, اوتھینٹک جگہ سے, جہاں سے دنیا میں دل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ای این سے کریں, اس سے کریں, اس سے, کہیں سے بھی کریں. اسکل سیکھنے پہ فوکس کریں, نہ کہ نیگیٹو کمنٹس پہ جائیں کسی کی کہ یار وہاں سے سن لیا نہیں یہ لوگ فیک ہیں, وہاں سے سن لیا نہیں یہ لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ نہ جائیں, اسکل گین کرنے پہ فوکس کریں. آپ کی زندگی کے آپ ہی ذمہ دار ہیں, آپ ہی رسپانسبل ہیں, آپ ہی رسپانسیبل ہیں. آپ نے اپنی چیزوں کو درست کرنا ہے, اپنی لائف بنانی ہے. کہیں سے بھی سیکھیں لیکن اسکل پہ فوکس کریں. کبھی بھی بزنس میں ہائپ میں مت جائیں, کبھی بھی بغیر لرن کیے مت جمپ کریں. چاہے انویسٹر ہیں, چاہے آپ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں, چاہے آپ سروس پرووائڈر ہیں, چاہے آپ بزنس مین ہیں, جو مرضی ہیں, ہمیشہ آپ ایکسپیرینس لوگوں سے سیکھیں, پھر اس چیز کی طرف جائیں. اور یہ جو نیگیٹو کمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح ہم فیس بک گروپ سے بلاک کرتے ہیں, ان کو آپ اپنی زندگی سے بلاک کریں. بالکل ٹھیک ہے, اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی اس بات میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم اپنے لاسٹ کویسچن کی طرف چلیں گے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کوئی ایسی چیز کوئی رہ گئی ہو, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز ہم نے جو ڈسکس نہیں کی ہو, کوئی ایک چیز میں بتا دیتا ہوں یہاں پر, کیونکہ ہمارے سعودی عربیہ کے ویورز دیکھ رہے ہوں گے. کافی لوگ یہاں پر ڈراپ شپنگ ایک ہوتی ہے, ایک لوکلی ڈراپ شپنگ ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ سامان خریدو اور اس کو بیچو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ آن لائن بیچ رہے ہو تو آپ اس کو ایزیلی ٹیسٹ کر سکتے ہو. آپ نے یہ لائٹ بیچنی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے ایڈز رن کریں گے, آپ کو اس کا پوٹینشیل پتہ چل جائے گا بک سکتا ہے نہیں بک سکتا, تو آپ وہ خرید لیتے ہو اور پھر آپ اس کو اپنی ویب سائٹ پر بیچنے لگ جاتے ہو ایز اے وائٹ لیبل, اپنا پرائیویٹ لیبل نہیں. لیکن اس کو بیچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سعودی عربیہ کے اندر؟ کیونکہ اب یہاں پر دو طرح کی آپ آڈینس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہو. ایک ایکسپیکٹس ہے, ٹھیک ہے, دوسرا سعودیز ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اچھے پیسے کمانے ہیں تو آپ نے عربس کو ٹارگیٹ کرنا ہے, یہاں کے لوکلس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. بائنگ پاور زیادہ ہے, ان کا اپنا ملک ہے اور وہ چیزیں خریدتے بھی اور ایکسپینسو چیزیں خریدتے ہیں. تو اب ان لوگوں نے جب چیزیں خریدنی ہیں تو ان لوگوں نے کون سی لینگویج میں خریدنی, انگلش میں تو نہیں خریدنی. اب کوئی عربک بندہ انگلش میں پی ایچ ڈی بھی کر آ جائے, وہ بندہ اپنا موبائل عربک میں یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے ایز اے پاکستانی اردو میں, لیکن یہاں والے یہی کرتے ہیں. تو یہاں کے لیے آلریڈی ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں سلہ. شاپیفائی پر سعودی عربیہ کے اندر مت بیچیں, ٹھیک ہے, اس پر بیچ سکتے ہیں, ایکسپیکٹس کو بیچنا ہے تو ٹھیک ہے, ایک نیچے والے لیول پہ کھیلیں. لیکن اگر صحیح طریقے سے آپ نے یہاں پر اپنا ڈراپ شپنگ ماڈل چلانا ہے تو آپ سلہ کے اوپر بیچیں. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب جو بھی شاپیفائی پر بیچتا ہے نا, اس کے پاس پیمنٹ میتھڈ نہیں ہوتا, وہ غریب بندہ کیش آن ڈلیوری پر ہی بیچ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب جب آپ سلہ کے اوپر جائیں گے, پہلی بات ہے آپ کی لیگیلٹیز پوری ہونی چاہیے, سی آر ہوگی, یا تو کوئی سعودی ہوگا, جو بھی سعودی ہوگا وہ اپنے ایز عامل حر, ایز اے فری لانسر اپنا سرٹیفکیٹ سبمٹ کر کے سلہ پر اکاؤنٹ بنا سکتا ہے. تو اب اس میں کیا ہوگا, ود ان اے ڈے آپ کے پاس مادہ پے بھی آ جائے گا, ماسٹر کارڈ بھی ہو جائے گا, ویزا بھی آن ہو جائے گا, ایس ٹی سی پے بھی آن ہو جائے گا. تو آپ ود ان اے ڈے آپ کے پاس یہ چیزیں آن ہوگی. دوسری بات, یہاں کا یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ہر ایک کوئی بھی آپ ایڈ اسنیپ چیٹ پر چلے جائیں, ٹک ٹاک پر چلے جائیں, اس کسی بھی پروڈکٹ کا ویب پیج کھول لیں, وہ ویب سائٹ سلہ پر بنی ہوئی. یہاں کے لوگوں کو سمجھ لیں کہ وہ ان کے جو مسلز ہیں نا وہ ٹرین ہو گئے سلہ سے خریدنے کو. تو اب جب آپ اپنی چیز سلہ پر بیچیں گے تو آپ کا کنورژن ریٹ بہت اچھا جائے گا. اس کے اوپر ایک ٹپ ہے کہ آپ, ایک تو یہ تو میں نے بات بتا دی, یہ بہت بڑا سولوشن, اگر جو لوگ سمجھنے والے نا وہ ان کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا سولوشن بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہاں پر اس وقت اگر مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹک ٹاک پر بیچیں. سلہ پلس ٹک ٹاک, دیٹس اٹ. آپ کیونکہ جب سلہ سے کوئی خریدتا ہے بندہ, یہاں کا لوکل جو ہے وہ ٹرینڈ ہے خریدنے کے لیے, اس کو پورا پروسیس پتہ ہے, اور یہاں کا لے مین بھی وہ سب یوز کر لیتا ہے. بڑا سمپلیفائڈ ہے. یہاں پر جب شاپیفائی پہ خریدتے ہیں نا تو وہ آپ سے ای میل مانگتا ہے, آپ وہ چیز ہٹا ہی نہیں سکتے. یہاں کے لوگ ای میل دینا پسند نہیں کرتے. یہاں کے لوگ ہیں, آپ خود دیکھ لیں, آپ سے ایک جگہ ای میل مانگ رہا ہوں, ڈبل ٹیپ ایپل پے تو ہے, لیکن آپ سے پوچھ لیا کہ یار آپ نے چیز پرچیز کرنی ہے, آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا چاہتے ہیں یا ای میل, آپ کیا کریں گے؟ ای میل, موبائل نمبر انٹر کریں گے نا, ایزی ہے نا. تو سلہ یہ آپ کو دیتا آپشن کہ آپ موبائل نمبر ایڈ کرو اور اس کے بعد ڈائریکٹ چیک آؤٹ پروسیس پر جاؤ, اور آپ نے کبھی
کبھی بھی کسی اور سلہ کی ویب سائٹ سے کچھ خریدا ہے نا, تو جب آپ اپنا موبائل نمبر ڈالتے ہو تو چیک آؤٹ پروسیس پہ آپ کی ڈیٹیلز فلڈ ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے کنورژن ریٹ آپ کا بہت اوپر چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ اس سے کسٹمر کو تنگ نہیں کر رہے نا, بہت ساری چیزیں مانگ کے, اس کی وہ جو ہائپ تھی, وہ جو اس کا حماس تھا خریدنے کے لیے, وہ برقرار ہے. آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے, آپ نے کسٹمر کو ایسی بوتل میں اتارنا ہے جہاں پر اس کو آسانی اترنے میں. بالکل صحیح ہے. تو اب آپ کا سب لوگ کرتے ہیں کہ یار ہم لوگوں کا ایڈ کریٹو, آج کل کے دور میں تو ایڈ کریٹو آپ کا کمال ہونا چاہیے, کسٹمر نے آنے خریدنے اس سے. لیکن اگر کسٹمر کو آگے ایسی ہرڈلز ملیں گی نا, وہ خاص طور پہ عربس کو, کہ ان نے ای میل ڈالنا ہے, ان لوگوں نے شاپیفائی والی ساری کھپ پالنی ہے, تو وہ چیک آؤٹ پروسیس سے بھاگ جاتے ہیں, پیسے کنورژن نہیں ہوتی. تو ادھر کا بیسٹ پلیٹ فارم ہے کہ سلہ یوز کریں اگر یہاں پر آپ لوکل عربس پہ بیچنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دا امیزنگ ٹپ, بالکل اینڈ میں جو تم نے دی. اچھا میں اس پہ ایک اور بات کورس سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیٹڈ میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں اس سب میں, کہ دیکھو یوٹیوب کے اوپر ہر چیز پڑے گی. یوٹیوب ایک آپ یہ کہہ لو کہ دنیا کا آلموسٹ یونیورسٹی ہے, اور دنیا میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ یوٹیوب کے کریئر میں آنا چاہتے ہو, اس سے ریلیٹڈ, ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ, میوزک, آڈیو وغیرہ ہر چیز پڑی ہوئی. ٹھیک ہے, آپ شاپیفائی کی وجہ پہ آتے ہو, آپ امیزون کے ماڈل پہ آتے ہو, آپ پرائیویٹ لیول پہ آتے ہو, ہر چیز ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یوٹیوب کے اوپر سب چیز پڑی ہوئی ہے تو میں XYZ بندے کو اتنے پیسے دے کے اس کا کورس کیوں کروں. ٹھیک ہے, یہ سوال ہے, اور اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن مجھے ایز این انڈیویجول ریسرچ کرنی نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور اتنی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ مجھے اس میں سے یہ نہیں پتا کہ آتھینٹک کون سی ہے, کون سی آتھینٹک نہیں. ٹھیک ہے, کسی نے وہی ابھی یہاں سے خود سیکھ رہے ہیں, سکھانا شروع کر. ٹھیک ہے, آپ کو اس طرح پتا کہ وہ بندہ آتھینٹک ہے نہیں, اور آپ نے اس کے اوپر 6 مہینے لگا دی, جا کے پتا چلا کہ بھائی یہ تو آتھینٹک ہی نہیں. آپ بھی اسی کے کیلیبر پہ گر چکے ہو, آپ بھی اسی کے اس پہ گر چکے ہو. پھر یہ جو پیسے ہوتے ہیں نا کسی کورس کے یا کسی بھی چیز کے, جب جو بھی بندہ XYZ, آپ نے جو بات کی کہ آپ نے جہاں سے جا کے کرنا ہے کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو جو بھی پیسے چارج کر رہا ہوتا ہے وہ پیسے چارج کر رہا ہوتا ہے آتھینٹک انفارمیشن کے, کریڈیبل انفارمیشن کے, جو آپ کا ٹائم بچاتی ہے. یا تو آپ اتنے چیتے ہو ریسرچ میں کہ آپ نے فل اپنا ٹائم لگا کے آپ نے ریسرچ کر لی, پیسہ بچا لیا, ٹائم لگا دیا. ٹھیک ہے, یا آپ نے $100-150-200 لگائے اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے ٹریننگ خریدی, اور ایگزیکٹ انہوں نے پورا آپ کو ایک پلیٹ فارم بنا کے دیا ہوا ہے, پورا ایک وہ بنا کے ٹائم لائن بنا کے دی ہوئی ہے کہ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے, دوبارہ یہ کرنا ہے, تیسرا یہ کرنا ہے, تو آپ ایک اس پوزیشن پہ پہنچ جاؤ گے. تو یہ مین ریزن ہوتا ہے کورس بیچنے کا. اور ایک اس کے ایڈیشنل, یہ تو بالکل ہے, آپ نے صحیح بتایا, اور آپ کو کسی ایکسپیرینس پرسن کی کلوزنس مل گئی جس سے آپ رائٹ اوے کوسچن کر سکتے ہیں اور آنسر کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل یہ بھی ہے کہ کوئی یہاں پر آتا ہے تو وہ شاپیفائی پہ بیچنے لگ جائے گا, حالانکہ وہ بہتر کر سکتا تھا سلہ پر جا کر. یہ ایک چھوٹی سی بات ایکسپیرینس کی اگر اس کو بتا دی جائے. جی, میں شاپیفائی پورا اسٹور بنایا, سب کچھ کیا, اس پہ لسٹنگ کی, ہر چیز کرنے کے بعد اینڈ آف دا ڈے جب میں پہنچا پیمنٹ پہ, اس میں آ کے وہاں پھنس گیا, پیمنٹ میتھڈ نہیں مل رہا ہوگا آپ کو. پھر وہ کیش آن ڈیلیوری والی سین تھا, یا پھر وہ پے پال والا سین تھا. پھر اس کے اندر میں نے دیکھا, میں نے کہا یار چھوڑو, جب اب یہاں پہ وہ نہیں ہو سکتا, اس کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی, چلو چھوڑو دفعہ کرو. پھر وہ کر کے میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. اب آپ کو یہ بات, آپ نے مجھے سلہ کا نہیں پتا تھا. جی جی, ٹھیک ہے, اگر مجھے اس ٹائم سلہ کا پتا ہوتا تو وہ والی انرجی میں اپنی سلہ پہ لگاتا. بالکل, آپ کے کسٹمر کی جرنی کیا ایزی کرنی تھی, آپ کی اپنی جرنی رک گئی. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس گائیڈنس نہیں تھی میرے پاس, اور مجھے ریسرچ بھی نہیں کرنی آتی. مطلب یہ میں اپنا بتا رہا ہوں, اور اس سے جو ریلیٹ کرنا چاہے وہ کر لے. میں کسی کو نہیں بول رہا کہ ہماری عوام کو ریسرچ نہیں کرنی آتی ہے, کچھ نہیں, مجھے خود نہیں کرنی آتی اسے. تو میرے پاس ریسرچ نہیں تھی, میں گیا پھنسا, چھوڑ دیا. اتنا کس کے پاس اتنی انرجی ہے کہ یار دوبارہ ریسرچ کرے, پھر دیکھیں دوبارہ ختم, وہ ہائپ کریٹ جو ہوئی تھی وہ ختم. سب سے بڑا ایشو ہی یہی ہے, سب سے بڑا ایشو لوگوں کا کیا ہے, پیمنٹ میتھڈ پر آ کر پھنس جاتے ہیں. لیکن آپ نے پیمنٹ میتھڈ والا سولوشن ڈھونڈ لیا ہوتا. ٹھیک ہے, فرض کریں آپ نے پیمنٹ میتھڈ پہ ہی آ کے اکثر آپ کی کنورژن رک جاتی ہیں. اب دیکھیں کنورژن تو وہ رک گئی, اب آپ نے پیمنٹ میتھڈ ڈھونڈ لیا, UK LTD رجسٹر کی یہاں پر بیچنے لگ گئے. ٹھیک ہے, فرض کریں اسٹرائپ اکاؤنٹ کنیکٹ کر کے. اب اس کے بعد آپ کے پاس کنورژن ریٹ ہی نہیں آ رہا, آرڈر لوگ لے نہیں رہے صحیح طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو چیک آؤٹ پروسیس ہے لوگوں کو پسند ہی نہیں آ رہا, لوکلس کو. ایسے ہی تو وہ اتنے سارے 10,000 کریڈیبل نہیں ہے نا, کریڈیبل آپ کو پتہ نہیں تھا, مسل میموری میں نہیں ہے وہ, جو آپ کے بعد کے سلہ والے جو ہیں وہ ان کی مسل میموری نہیں ہے. صحیح, بالکل زبردست. اچھا, اس میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں پلیز. اوکے, ویورز کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, سب کو میں یہ کہوں گا کہ یار دیکھیں, ای کامرس میں کمانا ہے, امیزون, نون, سلہ, شاپیفائی,
صرف یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مائنڈ سیٹ اپنا آؤٹ آف دا باکس سوچیں, اور آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہو, آپ ای کامرس کمیونٹی میں انڈلج ہو کے کما سکتے ہیں. میں آپ کو سعودیہ میں بے شمار لڑکے لڑکیوں کی ایگزامپلس دے سکتا ہوں جو مہینے کا 1000, 1500, $2000 ارن کر رہے ہیں. ہاؤس وائفز ہیں, لڑکیاں ہیں, یونیورسٹی اپنا یہاں پہ جو لوکل یونیورسٹیز جنہوں نے جوائن کی ہوئے ہیں, یا اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی, وہ بھی ایک اسکل ہے, ٹھیک ہے. آپ اس گرافک ڈیزائننگ سے امیزون سیلرز کو ان کی امیجز ریکٹیفائی کر کے دے سکتے ہو. آپ کو فوٹوگرافی آتی ہے تو ان کے پروڈکٹ کی امیجز تو خود نہیں کرنی نا امیزون والے, جس کو جو امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ ہے یا جو بزنس کر رہا ہے اس پہ, وہ کسی سے کروائے گا. آپ کو کاپی رائٹنگ آتی ہے, آپ لسٹنگ کے بلٹ ٹائٹل یہ جو ساری چیزیں ایسی ہو کر کے لکھتے ہیں, آپ یہ لکھ کے دے سکتے ہو. آپ کو آپ کہہ لیں آپ کو چائنا سے سورسنگ کرنے آتی ہے, یہ بہت بڑی اسکل ہے. چائنا سے سورسنگ کرنے کا ایک لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ $300 سے $500 چارج کرتا ہے آپ کو مارجن میں پروڈکٹ ڈھونڈ کے دینے کا, اور وہ ڈھونڈنی ہوتی ہے alibaba.com پہ یا 1688.com پہ جا کے. وہ آپ پاکستان سے بیٹھو, یہاں بیٹھ کر ہر جگہ دے سکتے ہو وہ سروسز. آپ فریٹ کی سروسز دے سکتے ہو کہ آپ کا میں سامان یہاں چائنا سے اٹھا کے US پہنچا دوں گا, اور فریٹ فارورڈر کو آپ یوز کر کے اپنا ایک بیچ میں ایڈیشنل مارجن رکھ کے سروسز دے سکتے ہیں. تو آپ ای کامرس ورلڈ میں ہر طرح کی چیزیں, آپ کسی بھی ایک اسکل کو فوکس کریں جو آپ کو پسند ہے. آپ کو گرافک ڈیزائننگ, فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی ماڈل ہائرنگ کر کے ہوتی ہے, یا بغیر ماڈل کے بھی ہو جاتی ہے. کاپی رائٹنگ, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو صرف UK میں کمپنی رجسٹر کرنا آتی ہے, وہ YouTube پہ ایک پروسیس ہے 5-10 منٹ کا, وہ آپ دیکھ لیں آپ کو آ جائے گی. تو آپ اس کے £100 چارج کر سکتے ہو لوگوں سے. آپ US LLC آپ کو بنانے آتی ہے, آپ کو Amazon اکاؤنٹ بنانے آتا ہے صحیح طریقے سے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوگا, آپ اس کے $100-200 چارج کر سکتے ہو. لوگ $500 چارج کر دیتے ہیں. اور تو آپ اپنی سروسز کوئی بھی آپ بیچ سکتے ہو. تو آپ ہار مت مانیں, ایک اسکل کو فوکس کریں, کمیونٹی کا پارٹ بنیں, ایتھیکل وے میں لوگوں کو سروسز دیں. آپ کو کبھی کوئی کمیونٹی سے بلاک نہیں کرے گا. آپ اپنی گروپ میں آ کے ایسا نہیں کریں کہ آپ بتائیں میں فوٹوگرافی کرتا ہوں, آپ وہاں پہ نالج شیئرنگ کریں. آپ بچوں کو سکھائیں کہ یار فوٹوگرافی میں نا اس اینگل کا خیال کرتے ہیں, پروڈکٹ فوٹوگرافی میں لائٹنگ کا خیال ایسے کرتے ہیں. آپ جب نالج شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ کی ویزیبلٹی بڑھتی ہے, اوتھینٹسٹی آتی ہے. لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے کہ یار جو دوسروں کو نالج شیئر کر رہا ہے, سکھا رہا ہے, میں اسی سے کیوں نہ فوٹوگرافی کی سروسز لوں. تو آپ Amazon سیکھیں, پورا پرائیویٹ لیبل لانچ کا پروسیس سیکھیں, ہول سیل کا پورا پروسیس سیکھیں. نہیں سیکھنا, کوئی بھی کور اسکل سیکھیں, اس کو مارکیٹ کریں, لوگوں کو نالج شیئر کرنا سیکھیں. نالج دیں گے آپ کو ہو ہی نہیں سکتا, میں نہیں مانوں گا کہ کمیونٹی گیو بیک نہیں کرے گی. ایک تو اللہ بھی آپ کو گیو بیک کرے گا, اور پریکٹیکلی ہم نے بے تحاشا ایجنسیز, سروس پرووائڈرز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے ایک اسکل سیکھی چھوٹی سی, زیرو سے, آپ کہتے ہیں زیرو ٹو ہیرو, ایگزیکٹلی آپ کو کس طرح زیرو سے وہ ہیرو میں ہے. انہوں نے جو ان کی چین تھی پاورٹی کی, ان کی فیملی میں چلتی ہے, اس کو بریک کیا کہ اگر وہ پاکستان میں کوئی لڑکا بیٹھا $2000 ارن کر رہا ہے, یہ $2000 نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں نارمل فیگر ہے جو بھی اسمارٹ پرسن ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے, جو ارن کر رہا ہے صحیح طریقے سے. تو $2000 ارن کر رہا ہے, جو کہ پاکستان کا بھی 4 لاکھ روپے بنتا ہے. 4 لاکھ روپے وہاں کس کی سیلری ہے وہ پاکستان میں. صحیح بات ہے. تو انہوں نے اپنی چیزوں کو چینج کیا. بہت سارے لڑکے آنکھوں کے سامنے, انہوں نے ہمارے پاکستان میں بس گاڑی نہیں دی, گاڑیاں نہیں, گھر نہیں تھا, گھر بنایا, بہت ساری چیزیں. تو آپ ہار مت مانیں, کمیونٹی میں انڈلج ہو, اپنی کور اسکل, کور لائن کو ڈھونڈیں, اس کو سیکھیں, نالج شیئرنگ کریں. کلائنٹ آپ کو خود ہی مل جائیں گے. اور US کے, UK کے, سعودیہ کے جو یہاں کے لوکل کمپنیز ہیں, ان کلائنٹس کو اپروچ کیسے کرنا ہے, ان سے کس طرح ان کو سروسز کیسے دینی ہے, یہ چیزیں سیکھیں. ٹھیک ہے, تو آؤٹ آف دا باکس سوچیں سے, اور اپنے آپ کو لمٹ مت کریں کہیں پہ. ٹھیک ہے, آپ اس وقت گلوبل ولیج میں بیٹھیں, آپ دنیا میں اپنی سروسز یہاں بیٹھ کے دنیا میں کہیں بھی سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں بیٹھ کے آپ یہاں نہیں کرنا چاہتے, یہاں میں کہتا ہوں کرنا چاہیے. یہاں کی لوکل دیسی کمیونٹی کو سب سے بڑی ایج یہ ہے کہ یہاں کلوزڈ ایکو سسٹم ہے. US UK میں فائیور پہ اکاؤنٹ بنایا, ایپ ورک پہ بنایا, کلائنٹس کو اپروچ ہر بچہ کر رہا ہے. سعودیہ کے کلائنٹ کو کون اپروچ کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا. کیوں؟ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ایسا جس میں سعودی آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں. سب سے بڑا تو لینگویج بیریئر آ جاتا ہے. لینگویج بیریئر بہت بڑا ہے. تو آپ یہاں لوکل ہیں, آپ یہاں کسی کے ساتھ پارٹنر اپ کر لیں جس کو لینگویج آتی ہے, آپ خود, آپ کو عربی آتی ہے, یہاں لوکل کمپنیز کو سروسز دیں. کوئی یہاں ان کو سروس دینے والا نہیں ہے. پریمیم سروسز دیں, پریمیم چارج کریں, نہ سستا بیچیں, نہ دوسرے پاکستانی کی ٹانگ کھینچیں کہ پرائسز گرا دیں. اچھی سروسز دیں,
اور اچھا بیچو. تو آپ ایک کلوز کمیونٹی میں بیٹھے ہیں, یہاں سے کلائنٹس کو لے کے, جو کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے بہت عرصے سے ہو رہا ہے. ای کامرس فیلڈ ابھی خالی ہے. آئی ٹی کی فیلڈ میں یہاں پہ لوگ نیٹ ورکنگ کے اور اس کے سارے جو آرڈرز وغیرہ لیتے ہیں سافٹ ویئر کے, اور پیچھے ان کی ٹیم ہوتی ہے 100+ ٹیم ممبرز بھی لوگوں کے, ان سے کام کرواتے ہیں اور یہاں سروس دے دیتے ہیں, اور پیچھے ان کو اچھی پریمیم پے بھی کرتے ہیں, بچوں کو اچھی سیلریز دیتے ہیں کیونکہ وہ ارن ہی ریالز میں کر رہے ہیں. تو آپ ایک کلوز کمیونٹی میں بیٹھیں, یہاں کر سکتے ہیں یہاں کریں, یہاں نہیں کر سکتے ٹینشن مت لیں, دنیا بھر میں کریں, لیکن اسکل کو سیکھنے پہ اور کلائنٹ کی ایکوزیشن پہ, ان چیزوں پہ فوکس کریں, ان کو سیکھیں. جیسے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی ہنر سکھاتے تھے اپنے بچوں کو کہ اگر کچھ بھی اس کی زندگی میں آتا ہے تو اس کے پاس یہ والا ہنر ہوگا. تو اب ہنر ہماری اسکلز ہیں یہ والی, ایگزیکٹلی ایسے آن لائن جتنی بھی ساری چیزیں ہیں, اور ان میں جو بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. یہاں کے جو لوگ ہیں, جو پاکستانیز یہاں پر ہیں, جو بھی دیسی کمیونٹی ہماری دیکھ رہی ہے, ان کا سب سے بڑا ایج ہے وہ یہاں پر ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, پاکستان میں جو بھی بچہ ہے وہ ایز وہ سامنے بتایا کہ وہ US UK کے کلائنٹس کو دیکھ رہے ہیں, ہر دنیا سے ہر بندہ ان لوگوں کو اپروچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سعودیز اس وقت آلریڈی بہت ماشاء اللہ ترقی کر رہا ہے, ویژن 2030 بھی سب کو پتہ ہے, نیوم سٹی سب کچھ بن رہے تھے. تو اب ادھر کے جو کلائنٹس ہیں نا, ای کامرس کا بوم ادھر اب آیا صحیح طریقے سے کرونا کے بعد. پہلے بھی چل رہا تھا, سلو پیس پہ تھا, اب بہت زبردست جا رہا ہے. تو یہاں پر بریڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر کمی ہے ڈیجیٹل مارکیٹرز کی, اچھے والے, ہر کوئی ڈیجیٹل مارکیٹر بنا پھرتا ہے. لیکن ایک اگر اسپیسیفکلی آپ ای کامرس مارکیٹنگ کریں نا, جس نے سیلز آپ کو لا کر دینی ہے, تو وہ والے بندے یہاں پر اصلی بہت کم ملیں گے آپ کو, ویسے بھرے ہوئے ہیں مارکیٹ میں. تو اب اگر تو کسی کو ایک چھوٹی سی سروس یہ بتا رہا ہوں, پاکستان میں اگر کوئی بچہ یہ سروس دیتا ہے نا کسی کو, تو وہ $200 $250 چارج کرتا ہے. اپنی ایجنسی کی بات بتاتا ہوں, اگر ہمارے جو کلائنٹس ہیں نا, ہم ایک کلائنٹ سے مہینے کا $2500 $2000 صرف ایک ای کامرس مارکیٹنگ کا, ان کے ایڈس رن کرنے کا یہ چارج کرتے ہیں یہاں پر سعودی کلائنٹ سے. تو یہ اتنا بڑا ایج ہے. ایک تو کلائنٹ ایکوائر کرنا بہت آسان ہے, ان کو بنانا بہت آسان ہے, اگر آپ کے پاس اسکل اچھی ہے, لینگویج آتی ہے تو پلس پوائنٹ ہے. نہیں تو اب یہ انگلش بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, انگلش بھی بولتے ہیں, تو ان کو ایکوائر کرنا بڑا آسان ہے, اور ان کو سروس دیں, اور یہاں پر آرڈر جنریٹ کرنا بڑا آسان ہے. صحیح طریقے سے آپ اس کو جس طرح سلہ پر لے کر جا رہے ہیں, آپ کی اسٹریٹجی صحیح ہے, ٹک ٹاک ٹرائی کر رہے ہیں, وہ نئی چیزیں کر رہے ہیں, تو آپ بہت ایزیلی ان کو پرفارمنس بھی دے سکتے ہیں. اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی دباتے نہیں ہیں کسی کو کہ یار یہ ہم سے آگے نہ نکلے, یہ نہیں ریفر بھی کرتے ہیں, یعنی بڑا دل کھول کے ریفر کرتے ہیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ بھی اس سے. اب ان کی تو کمیونٹی کلوز, ان کے آس پاس میں سب بزنس مین ہی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک اسٹور پکڑ لیا, اچھا, اب اس کو آپ نے اچھی سروس دی, اسی بندے کی یقین کرے 5 اسٹور اور نکل آتے پیچھے سے. یہ ہمارے ساتھ آلریڈی ہوا. ہم لوگوں کی ایجنسی میں ایک کلائنٹ تھا, اس نے اپنا ایک اسٹور دیا, پھر اس نے 2 دیے, پھر اس نے بلایا اور میٹنگ کی, اس کے 10 اسٹور تھے اور سب پرائیویٹ لیبل. سائیکلیں بھی وہ بندہ بیچ رہا ہے, فریج بھی وہ بندہ بیچ رہا ہے, جیولری بھی بیچ رہا ہے, کپڑے بھی بیچ رہا ہے, سب الگ الگ. ان کی آپ نے ایک سروس اچھی دی نا تو وہ ٹرائی کر رہا تھا آپ کو. تو اب ان کی فینٹیسی ہے, آن لائن بیچنا ان کا خواب ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا خواب بھی پورا کریں, آپ کا بھی خواب پورا ہو جائے گا. ٹرو, زبردست یار, بہت اچھا لگا. سوری, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی. اچھا, ایک فائنل میں یہ کہوں گا کہ ایک اور ہم لوگوں اپنی, آپ کہہ رہے ہیں ریکٹیفیکیشن کریں. دیکھیں, پرسنلی ریکٹیفیکیشن کی میں جہاں بھی بات کر رہا ہوں تو اس پہ ہم نے بھی کی ہے اور کمیونٹی بھی کرے. ہم لوگ پیسہ لگانے کے بغیر کمانا چاہتے ہیں, بزنس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ بہت سارے یہاں پہ دیکھیں گے لوگ یہاں پہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آپ کو انہوں نے انویسٹر لائسنس دیا ہے, آپشن دیا ہے, آپ وہ لیں. اچھا, وہ ایکسپینسو ہے. اب ہم لوگ بھی یہی سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یار ایکسپینسو ہے, سال کا $1,00,000 سے اوپر خرچہ آ جائے گا. شروع میں کم آتا ہے, پھر اگلے سال سے زیادہ آ جاتا ہے. تو آپ یہ پھر اسکارسٹی مائنڈ سیٹ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہاں کی جو آپ اگر یہاں بیٹھ کے ریال کما رہے ہیں تو ریال دیں بھی. ٹھیک ہے, آپ دیں گے تو آپ بلیو می اور ناٹ, آپ اس سے کئی گنا زیادہ کمائیں گے, کھل کے کھیل سکیں گے. تو انویسٹر لائسنس یہاں پہ انہوں نے آپشن, پہلے چیزیں تھوڑی مشکل تھی, اب بہت آسان کر دی ہے. آپ کے پاس پاکستان میں کمپنی ہے, اس کی یہاں پہ برانچ اوپن کر لیں, آپ اسٹارٹ اپ کے ویزا کے تھرو چلے جائیں, یا جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے MBA یہاں سے کیا ہوا تو آپ کو وہ ویسے ہی لائسنس دے دیں گے. تو بہت سارے آپشنس ہیں, آپشنس ایکسپلور کریں. آپ کہہ لیں چندی چوری نہ کریں, میں اس کو سلینگ میں کہوں گا. تو انویسٹر لائسنس ہے یا کوئی بھی ہے, آپ پیسے لگائیں. ٹھیک ہے, ابنڈنس مائنڈ سیٹ رکھیں. اتنا پیسہ ای کامرس انڈسٹری کے آپ چھوڑیں, ہر انڈسٹری میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس سے 10 ٹائمز ریکور کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو صحیح طرح کھیلیں, کھول کے کھیلیں,
چھپ کے مت کھیلیں. ہماری عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز بس بچا لیں, یہ نہ دینا پڑ جائے, تھوڑے سے پیسے چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے, تھوڑے سے پیسوں میں زیادہ پیسوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اتنا دماغ اگر کمانے میں لگایا جائے نا تو وہ جو آپ کو پتہ ہے وہ استثمار کو 20% گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ 20% کیسے بچائیں. یار تم اگر 20% جو بچانے پہ دماغ لگا رہے ہو اس سے زیادہ 100% زیادہ کمانے پر لگا دو, کیا ایشو ہے. زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ حسام اینڈ عامر, آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور مجھے امید ہے کہ پارٹیوں نے یہاں تک دیکھا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ لوگوں کے ایکسپیرینس سے. ان دونوں سے اگر آپ لوگوں کو رابطہ کرنا ہے تو ان لوگوں کے واٹس ایپ جو ہے وہ سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں اسکرین پہ, آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہو. اور جس قسم کی بھی کنسلٹیشن ہیلپ جو بھی درکار ہے آپ لوگ لے سکتے ہو. پلس یہ کہ جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھتا ہوں کہ اینی فیڈ بیک, اینی پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹ یا امپروو کرنے کے لیے فار سلمان امداد. اچھا, اس میں سلمان میں کہوں گا کہ یار ایک ٹرو یوٹیوبر ایک اور بھی ہیں, ملک فرید جو ہیں وہ, اور آپ ماشاءاللہ کمیونٹی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ پتہ نہیں لوگوں کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہمارے بھی دلوں میں ڈر ہوتا تو ہم ہو سکتے ہیں پلیٹ فارم ہی نہ اسٹارٹ کرتے کبھی. تو لوگوں کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے. آپ نے ایک ماشاءاللہ انیشیٹو لیا ہوا ہے اور آپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کہہ لیں آپ ایک ٹرو انفلوئنسر ہیں جو انفلوئنس کر رہے ہیں خاص طور پہ یہاں کی یوٹیوب کمیونٹی کو پازیٹیو وے میں. تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور برکت دے. اور یہ جو پوڈ کاسٹ کا آپ نے یہاں کام شروع کیا بہت مچ نیڈڈ تھا یہاں پہ, اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو ٹائملی اسٹارٹ کیا. تھینک یو سو مچ. اور میں تو کہوں گا کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی بڑی شائع ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے ایسے لوگ نکلنا نا بڑا مشکل ہے. تو میں بولوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے وہ جو ہے نا چین توڑ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب جو بھی آئیں گے آپ کے پیچھے ہی آئیں گے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, اور سب انشاءاللہ اسی طرح کنٹینیو رکھیں. اور امپروومنٹ جو ہے امپروومنٹ وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہے گی, ٹھیک ہے. امپروومنٹ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے, ایک دن میں چینج نہیں ہوتا کچھ بھی. ایک انشاءاللہ امپروومنٹ یہ آئے گی کہ جب آپ کے یہاں پہ کمپیٹیٹر پوڈ کاسٹر نکلیں گے جس میں سے ایک ہم ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا اچھا یار یہ نہیں کر رہا تھا. اچھا, ایک مزے کی بات یہ ہے کہ میں بالکل بس یہ آخری بات ہے یہ کر کے پھر اس کے بعد ختم کریں گے پکا ڈن. بات آخری یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی یوٹیوبر کو ایز اے کمپیٹیٹر نہیں لیتا کبھی بھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپیٹیٹر اس صورت میں ہوتا کہ جب ہمارے پاس ایک ٹائم سلاٹ ہوتا 9 بجے کا, ٹھیک ہے, اور 9 بجے کے سلاٹ میں یا تو آپ کا شو چلنا ہوتا ہے یا میرا شو چلنا ہوتا, تب ہمارا کمپٹیشن ہوتا. آپ پبلش کر رہے ہو 1 بجے, میں پبلش کر رہا ہوں 1 بجے, آپ کے آڈینس نے وہ دیکھنا رات کو 8 بجے, میری آڈینس نے دیکھنا رات کو 9 بجے. جس کا جب دل کرے گا وہ سرچ کر کے دیکھ لے گا, وہ والی بات ہے کہ وہ کہیں سے بھی اس کو ڈھونڈ کے دیکھ لے گا. بالکل. تو کمپٹیشن میرا نہیں خیال کہ یوٹیوب کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. تو جب بھی انشاءاللہ خیر سے آپ لوگ اپنا پوڈ کاسٹ کا یہ انیشیٹ کرو, میں مطلب اٹس ناٹ اے پرومس لیکن میری آپ لوگوں سے یہ کمٹمنٹ ہوگی کہ میری ریکویسٹ ہوگی بلکہ کہ پہلا گیسٹ مجھے بلانا. یہی ہے, اور یہ ماشاءاللہ آپ کا وننگ مائنڈ سیٹ ہے کہ دیر از نو کمپٹیشن اور کولیبریشن اوور کمپٹیشن. تھینک یو سو مچ. پھر انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے اسی طرح سے کسی اچھے پروڈکٹیو ٹاپک کے اوپر. موسٹ ویلکم, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ لوگ تب تک سبسکرائب یا لائک نہیں کرتے جب تک مہمان نہ بولے. سبسکرائب کر لیں اور سلمان بھائی کے چینل کو, ویڈیو کو لائک ضرور کریں, اور ان کے سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ جائیں, سب پہ لائک ٹھوکیں. تھینک یو سو مچ. اور لائک ٹھوکیں جو سامنے باقی بول گئے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.